بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شریک لہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد۔ تقلید کی تعریف چل رہی تھی۔ میں نے گزارش کی تھی کہ سب سے آسان اور عام فہم تقلید کی تعریف کہ جس پر اعتراضات ہوں نہ۔ اعتراضات تو لوگوں نے کرنے ہی ہوتے ہیں لیکن اس پر اعتراض بنتا نہ ہو۔ ایک ہوتا ہے اعتراض خام خواہ کرنا اور ایک ہوتا ہے کسی چیز میں اعتراض کی گنجائش ہونا، دو باتیں الگ الگ ہیں۔ ایک ہوتا ہے بھائی یہ کام نہ کیا کرو، ان کو سمجھایا کرو، اتنے سادے نہ بنا کرو، اب بیٹھو، اب جو جگہ بیٹھو جدھر بیٹھنا، اس کے آگے سے نہ گزرا کرو۔ میں نے جن کو بات کی آپ کو سمجھ آ گئی؟ جب کیمرے کے آگے سے گزرتے ہیں تو پورا اس میں جو سبق ریکارڈ اور اس پہ حرف آتا ہے، آگے سے لوگ گزرتے ہیں نا تو اس میں مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ تو میں نے گزارش کی تھی تقلید کی یہ تعریف جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہے، اس میں اعتراض کی گنجائش نہیں ہے۔ جتنے اعتراضات تقلید پر ہونے ہیں ان سب کا جواب اس تعریف کے اندر موجود ہے، جسے ہم مولویت کی زبان میں کہتے ہیں کہ یہ تعریف جامع اور مانع ہے۔ جامع اور مانع ہے، جامع لجمیع الافراد ہے اور مانع عن دخول الغیر ہے۔ جامع اور مانع، اس میں اشکال اور اعتراض کی گنجائش نہیں ہے۔ اس پر میں بات سنا رہا تھا، ایک ہوتا ہے کسی چیز میں اعتراض کی گنجائش ہونا اور ایک ہوتا ہے بلا وجہ اعتراض کرنا، دونوں باتیں الگ الگ ہیں۔ اس پر مجھے ایک لطیفہ یاد آیا، علمی لطیفہ ہے، آپ کو پتہ ہے میں فضول لطیفے نہیں سناتا۔ ہمارے حیدرآباد کے ایک دوست ہیں، بڑے جید عالم ہیں، تو وہ فرمانے لگے کہ مجھے پتہ چلا کہ فلاں گاؤں میں ایک استاذ ہیں، بہت قدیم اور پرانے استاذ ہیں، اور ان کے پاس تفسیر اپنی سند کے ساتھ موجود ہے۔ جیسے احادیث میں سند ہوتی ہے تو ان کے پاس تفسیر کی سند ہے، تو چلو میں ان کے پاس تفسیر بھی پڑھوں گا اور سند بھی لے لوں گا۔ میں ان کے پاس گیا تو تفسیر کا سبق پڑھنے کے لیے فرمایا پڑھو، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، پڑھو۔ کہتے میں نے پورا ایک رکوع پڑھ دیا، انہوں نے کسی موقع پر کوئی بات بھی نہیں فرمائی۔ تو میرا خیال یہ تھا کہ میں تو قرآن کریم کے الفاظ پڑھنے کے لیے نہیں آیا، الفاظ کی تفسیر پڑھنے کے لیے آیا ہوں، کہیں ترجمہ کی تفسیر کچھ بات تو فرمائیں گے۔ جب انہوں نے کوئی بات نہیں فرمائی تو میں نے خود سوال کر دیا بات سمجھنے کے لیے۔ میں نے کہا استاد جی ایک سوال ہے، فرمایا پوچھو۔ میں نے کہا یہ قرآن کریم میں ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، تو لوگ تو اس میں شک کرتے ہیں، مجھے کہتے ہیں نا تو نے نہیں کرنا۔ میں نے کہا جی میں تو نہیں کرتا، میں کہتا ہوں قرآن کہتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں شک ہے ہی نہیں، لوگ پھر بھی کرتے ہیں، تو کیا قرآن کی آیت ٹھیک نہیں ہے؟ میں نے کہا نا تم نے نہیں کرنا، بس آگے چلو۔ استاد جی میں نہیں کر رہا، میرا اعتراض تو آپ سمجھے نا۔ کہتے ہیں مجھے اعتراض سمجھ آ گیا، تجھے میرا جواب سمجھ آیا، بس شک نہیں کرنا، چلو گے۔ اب اس کا جواب تو بڑے آسان ہے نا، قرآن کریم محل ریب نہیں ہے لیکن لوگ پھر بھی شک کرتے ہیں۔ اب بات سمجھ آ گئی؟ ایک ہوتا ہے کسی چیز میں اعتراض کی گنجائش ہونا اور ایک ہوتا ہے اعتراض کی گنجائش نہ ہو پھر بھی اعتراض کرنا۔ میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ اس تعریف کے بعد تقلید پر اعتراض کی گنجائش نہیں رہتی، لیکن جس نے نہیں ماننا اس نے اعتراض تو کرنا ہی ہے نا، اس لیے آپ اعتراض نہ کرنا، اسے اعتراض کرنے دو۔ امور اجتہادیہ میں غیر مجتہد کا ایسے مجتہد کے مفتہ بہا مسائل کو بلا مطالبہ دلیل مان لینا جس کا مجتہد ہونا دلیل شرعی سے ثابت ہو اور اس کا مذہب اصولاً و فروعاً مدون ہو کر مقلد کے پاس تواتر کے ساتھ پہنچا ہو۔ اصولاً و فروعاً، میں اصولاً و فروعاً نہیں کہہ رہا، آپ نے کہنا دیکھو جی اس کو تو صرف کا یرملون کا قاعدہ ہی نہیں آتا، اصولاً و فروعاً کہتا ہے، اس لیے یہ اردو چل رہی ہے نا، عربی تو نہیں چل رہی۔ اصولاً و فروعاً مقلد کے پاس تواتر کے ساتھ پہنچا ہو، بات سمجھ آ رہی ہے؟ میں دفعہ دخل مقدر درمیان میں کرتا رہتا ہوں آپ کو یہ احساس دلانے کے لیے کہ ہم نے صرف پڑھی ہے۔
اور بحمد اللہ تعالیٰ ارشاد الصرف کے 85 قانون مجھے ایسے یاد تھے جیسے سورۃ الفاتحہ کسی بچے کو یاد ہوتی۔ جب میں اولیٰ والے سال ارشاد الصرف پڑھتا تھا مجھے ایک رات بھی ایسی یاد نہیں ہے کہ پوری ارشاد پڑھے بغیر میں درجہ اولیٰ والے سال سویا ہوں، پورے سال مجھے ایک رات یاد نہیں۔ روزانہ سوائے جمعرات کے روزانہ میں الف سے لے کر آخر تک جتنی ارشاد الصرف پڑھی ہوتی اس کو انگلیوں پہ گن کر سوتا تھا۔ ایک ہوتا ہے پوری تفصیل کے ساتھ، ایک ہوتا نہیں اس قانون کا نام بھی ہے، شرطیں اتنی ہیں، وجودی اتنی ہیں، سلبی اتنی ہیں، یوں کرتا رہتا اور اس کو پورا یاد کر کے سو جاتے تھے۔ پھر اس کے بعد علم و صیغہ تھا، علم و صیغے کے اندر میرے وفاق المدارس میں بھی 100 نمبر تھے، اور علم و صیغے کا پورا پڑھنا میرا ارشاد کی بنیاد پہ ہوتا تھا۔ میرا اپنا ذوق یہ ہے کہ طالب علم کے لیے ارشاد الصرف سے بہتر فن صرف میں کوئی کتاب نہیں ہے۔ یہ شرط ہے کہ استاذ کو پڑھانی آتی ہو اور طالب علم کو پڑھنی آتی ہو، یہ شرط ہے۔ پڑھانی نہ آئی یا پڑھنی نہ آئی پھر تو بات ہی بالکل الگ ہے نا۔ ارشاد صرف اور نحو بنیادی درجوں میں میرا اپنا ذوق یہ ہے کہ طالب علم اولیٰ سے لے کر رابعہ تک اگر صحیح طرح پڑھ لینا آگے دورے تک اس کو الجھن پیش نہیں آتی۔ اولیٰ سے لے کر رابعہ تک اپنا دماغ صحیح طرح مارے اور پڑھے۔ جامعہ بنوریہ میں پڑھتا تھا تو درجہ ثالثہ تک نہ میں فجر کے بعد مسجد سے نکلتا نہ عصر کے بعد نکلتا۔ اب اس دور میں کسی کو اس پر یقین نہیں آنا، پورا جامعہ بنوریہ سائٹ ایریا کراچی والا فجر کے بعد کچھ سو رہا ہے کچھ چلا جاتا ہے، تو میں فجر کے بعد لے کر اشراق تک مسجد میں پڑھتا تھا۔ اشراق پڑھ کے ناشتہ کر کے پھر مسجد میں رہتا۔ عصر سے مغرب طلباء کھیلتے تھے اور میں عصر سے مغرب تک بھی جامعہ بنوریہ کے محراب میں بیٹھ کے مغرب تک یومیہ تلاوت کرتا تھا۔ جامعہ بنوریہ سب سے آخر میں سونے والا بھی میں ہوتا تھا اور صبح سب سے پہلے اٹھنے والا بھی میں ہوتا تھا۔ میری کتابیں بالکل صفحے اول پہ ایسے پڑھی ہوتی تھی اور صبح کر میں نے اس کو شروع کرنا ہوتا تھا، اور میری عادت تھی کہ میں کتب کے صرف ترجمے یاد نہیں کرتا تھا، میں متون یاد کرتا تھا، اور جب بھی کسی کتاب کا امتحان ہو پہلے متن لکھتا تھا، اس متن کے بعد اس کی شرح لکھتا تھا۔ اور مجھے یاد نہیں کہ میں نے صحیح بخاری کا پرچہ بھی 2 گھنٹے سے زیادہ لگنے دیا، بس شروع کیا اور ختم۔ یہ میرا اپنا ایک ذوق تھا، کسی بھی سوال کا الف اور با جز اختیاری ہو تو میں کسی سوال کا با جز لکھنا اپنی توہین سمجھتا تھا۔ ہر سوال لکھنا ہے اور ہر سوال کا الف جز لکھنا ہے، با نہیں لکھنا۔ الف اور با میں لگ اختیار ہوتا ہے نا، جو چاہیں آپ لکھ لیں، لیکن میں الف لکھتا تھا اور با لکھنا بھی توہین سمجھتا تھا۔ البتہ یہ میری کمزوری تھی کہ میں اپنے سبق میں مارکر کا استعمال نہیں کرتا تھا، کئی قلم کا استعمال نہیں کرتا تھا۔ ایک ہی قلم سے سوال، اسی سے جواب، اسی سے عبارت، اسی سے لائنیں، اسی پر سب بسم اللہ پڑھ کے شروع کرنا اور آخر میں ختم کرنا ہے۔ اور پرچہ لکھنے کے بعد میں دوبارہ پڑھتا نہیں تھا، بس پرچہ لکھا اور استاذوں کے حوالے اور فارغ ہو کے باہر چلے گئے۔ یہ خوبی نہیں ہے، یہ نقص ہے، آپ اس پہ عمل نہ کریں۔ اور مجھے نہیں، میں اس لیے گزارش کروں کہ ہر آدمی کے بس میں چیزیں نہیں ہوتی، اور مجھے نہیں یاد کہ میں امتحان کے دنوں میں کبھی پڑھتا ہوں۔ امتحان شروع ہوا اور میں پڑھنا چھوڑ دیتا تھا۔ یہ جو طلباء میرے ساتھ کسی بھی درجے میں پڑھے ہیں، آپ کسی طالب علم سے پوچھو اولیٰ سے لے کر دورے تک جو میرے ساتھ پڑھا، سال پورا میں پڑھتا تھا، اور جب امتحان کے دن شروع ہوتے تو پھر میں پڑھنا چھوڑتا، کتاب بند ہوتی تھی۔ عشاء کے بعد سو گئے، صبح اٹھے، نیند پوری کی اور سبق میں یہ ہوتا تھا۔ کسی کتاب کا تکرار کرانا ہو، طلباء آ جائیں، 2 بات الگ ہے، لیکن میں خود نہیں پڑھتا تھا۔ اس لیے کہ پورا سال محنت کریں، امتحان کے دنوں میں خود کو ٹینشن میں نہ رکھیں، آپ اپنے دماغ کو صاف رکھیں، دیکھیں پرچہ کیسے چلتا ہے۔ یہ درمیان میں تھوڑی تھوڑی باتیں آپ کو اس لیے کہتے رہتا ہوں کہ آپ کے اشکالات جو ہے نا وہ صاف ہوتے رہیں۔ تو تقلید کی تعریف پہ بات کر رہے تھے۔ امور اجتہادیہ میں غیر مجتہد کا ایسے مجتہد کے مفتہ بہا مسائل کو بلا مطالبہ دلیل مان لینا جس کا مجتہد ہونا دلیل شرعی سے ثابت ہو، اس کا مذہب اصولاً و فروعاً مقلد کے پاس مدون ہو کر مقلد کے پاس تواتر کے ساتھ پہنچاؤ۔ اس میں بات ہی چل رہی تھی مفتہ بہا مسائل، اس پر میں کل گزارش کر رہا تھا۔ ایک ہوتا ہے مفتہ بہی اور ایک ہوتا ہے غیر مفتہ بہی۔ مفتہ بہی مسائل میں تقلید ہوتی ہے، غیر مفتہ بہی مسائل میں تقلید نہیں ہوتی۔ اور غیر مقلد جب بھی اعتراض کرے گا مفتہ بہی قول کو لے کر نہیں کرے گا، غیر مفتہ بہی قول کو لے کر کرے گا، ویسے اعتراض نہیں کر سکتا۔ آگے تھا کہ بلا مطالبہ دلیل تسلیم کرنا۔ غیر مقلد اس کا معنی کیا کرتے ہیں کہ جی تقلید ہوتا ہے بلا دلیل بات کو ماننا۔ ہم کہتے ہیں بلا دلیل بات کو نہیں ماننا، با دلیل بات کو بلا مطالبہ دلیل ماننا۔ بلا دلیل ماننا اور ہے، اور با دلیل بات کو بلا مطالبہ دلیل ماننا اور ہے، دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ تو وہ گڑبڑ کرتے ہیں،
قبول و قول الغیر بلا حجت، وہ کہتے ہیں غیر کا جو قول بلا حجت ہے نا، دیکھیں اسے ماننا تقلید ہے۔ ہم کہتے ہیں نہیں، یہ قبول و قول الغیر، یہ بلا حجت کا تعلق قول کے ساتھ نہیں ہے، بلا حجت کا تعلق قبول کے ساتھ ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ قبول و قول الغیر بلا حجت، بلا حجت کا تعلق قول کے ساتھ نہیں ہے کہ جو قول بلا حجت ہو اس کو ماننا نہ، قول با حجت ہوتا ہے لیکن اس کو قبول بلا حجت کیا جاتا ہے۔ تو اگر بلا حجت کا تعلق قول کے ساتھ ہو تو غیر مقلدین کی بات ٹھیک ہوتی ہے، لیکن بلا حجت کا تعلق قول کے ساتھ نہیں ہے، بلا حجت کا تعلق قبول کے ساتھ ہے۔ قبول قول الغیر بلا حجت، تو ایک ہوتا ہے بلا مطالبہ دلیل ماننا، اور ایک ہوتا ہے با دلیل بات کو بلا مطالبہ دلیل ماننا، اس کا نام ہے تقلید۔ یعنی مجتہد کے قول پر مقلد کو اعتماد ہوتا ہے، اس لیے اس کو مانتا ہے۔ اور کتنا اعتماد ہوتا ہے؟ ممکن ہے غیر مقلد کبھی آپ سے سوال کریں کہ اصول سرخسی میں ایک اصول لکھا ہے، اگر مجتہد کے قول کے خلاف کوئی مجتہد کے قول کے خلاف کوئی آیت یا حدیث آ جائے تو ہم سمجھیں گے یہ آیت یا حدیث مؤول ہے یا منسوخ ہے یا مرجوع ہے۔ اب اعتراض سمجھنا، غیر مقلد کہتے ہیں اصول سرخسی میں لکھا ہے اگر مجتہد کے قول کے خلاف کوئی نص آ جائے تو وہ نص منسوخ ہوگی یا نص مرجوع ہوگی یا نص مؤول ہوگی۔ کہتے ہیں دیکھو مجتہد کے قول کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں، آیات میں طویلیں کرتے جا رہے ہیں۔ سوال سمجھ آ گیا؟ سوال سمجھ آ گیا نا؟ اس کا جواب سمجھے۔ ہم کہتے ہیں مقلد کو مجتہد کے قول پر اتنا اعتماد ہوتا ہے، اگر مجتہد کا قول کسی نص کے مقابلے میں آ جائے تو ہم سمجھتے ہیں کہ نص منسوخ ہے اور اس کے مقابلے میں ایک نص ناسخ موجود ہے جو ہمارے علم میں نہیں اور مجتہد کے علم میں ہے۔ مجتہد کے علم ہے، ہمارے علم میں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نص کے مقابلے میں وہ اجتہاد کرے؟ اتنا اعتماد ہوتا ہے مقلد کو مجتہد کے اوپر۔ نمبر دو، یا نص موجود ہے وہ منسوخ تو نہیں ہے لیکن وہ نص مرجوع ہے، ایک مسئلے پر دو نصیں ہیں، ایک راجح اور ایک مرجوع، یا نص مرجوع نہیں بلکہ نص مؤول ہے، یعنی ایک نص بظاہر اس مجتہد کے قول میں تقابل ہو رہا ہے لیکن ایک اس نص کا معنی وہ ہے جو ہم سمجھے ہیں اور ایک نص کا معنی ہے وہ جو مجتہد سمجھا ہے، ایک اس کا ظاہری معنی ہے ایک اس کا باطنی معنی ہے۔ تو باطنی معنی کو تعویل کہتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں وہ نص اور مجتہد کے قول میں تقابل نہیں ہے بلکہ نص مؤول ہے، اس نص کا معنی اور ہے جو ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اس پر ایک اصول ذہن نشین فرما لیں، وقت ہوا تو میں انشاءاللہ اس پہ بات کروں گا، نہ ہوا تو آپ میرا کوئی بیان دیکھ لیں، شاید اس کے اندر مستقل شاید بیان ہو، ورنہ بیان کے ضمن میں ضرور موجود ہوگا۔ ورنہ حضرت مولانا محمد امین صفدر رکاڑی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ تم غیر مقلدین کو امام شافعی سمجھتے ہو، وہ خود کو نبی سمجھتا ہے۔ تم غیر مقلدین کو امام شافعی سمجھتے اور غیر مقلد خود کو نبی سمجھتے ہیں۔ آپ کو جی وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ ہم لوگ کہتے ہیں اگر غیر مقلدین رفع الیدین کر لیا تو کیا ہوا؟ امام شافعی بھی تو کرتے ہیں۔ لو اگر انہوں نے کر لیا تو کیا ہوا؟ مکے والے بھی تو کرتے ہیں۔ انہوں نے اونچی آواز سے آمین کیا تو کیا ہوا؟ امام شافعی بھی تو کرتے ہیں۔ تو ہم نے ان کو امام شافعی کا مقام دے دیا۔ اور غیر مقلد کیا کہتا ہے؟ تم اللہ کے نبی کی بات نہیں مانتے۔ ہم کہتے ہیں اللہ کے نبی کی بات مانتے ہیں لیکن اللہ کے نبی کی بات کا جو تم معنی بیان کرتے ہو وہ نہیں مانتے۔ تو اپنی بات کو اللہ کے نبی کی بات کہتا ہے، وہ خود کو نبی مان رہا ہے، تم اس کو امام شافعی مان رہے ہو، حالانکہ نہ امام شافعی ہے نہ اللہ کا نبی ہے۔ یہ پلے درجے کا خبیث ہے، یہ پلے درجے کا خبیث ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہمارا یہی بات ہوتی ہے، لوگ کیا کہتے ہیں جی اگر ان نے رفع الیدین کر لیا تو کیا ہوا؟ امام شافعی نہیں کرتے۔ جب ترک رفع الیدین کا مسئلہ آئے گا نا تو میں انشاءاللہ پھر وضاحت سے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ امام شافعی اور غیر مقلدین کے رفع الیدین میں آسمان و زمین کا فرق ہے۔ حضرت امام شافعی رحمہ اللہ کا رفع الیدین مقبول ہے اور مسنون ہے، غیر مقلدین کے رفع الیدین مردود ہے اور مکروہ ہے۔ دونوں میں فرق کیا ہے؟ وہ دلائل سے بات چلے گی، اور یہ اتنا رقیق، اتنا باریک، اتنا دقیق فرق ہے کہ جس پر نظر عام بڑے سے بڑے مدرس کی بھی نہیں جاتی، تو ہمارے اوپر اعتراض کرتے ہیں اس پر مناظرے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ ایک مسئلہ امام شافعی کہ ان نے اختیار کر لیا تو کون سا جرم کیا، تم مناظرے کرتے پھرتے ہو۔ ہم نے کہا بھی تنقید کرنے کی بجائے جس کا فن ہے اس فن والے سے پوچھ تو لیا کرو کہ تمہیں درد کیا ہے۔ تو بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہم اپنے شاگردوں کو بات سمجھاتے ہیں کہ جس بندے کے ساتھ معاملہ اس کے ساتھ براہ راست رابطہ کرو، تو ہم سے براہ راست رابطہ کرو نا۔
بعض لوگ بہت بڑے ہوتے ہیں، میں نام نہیں لے رہا، بعض لوگ بہت بڑے ہوتے ہیں، ان کے خلاف اگر کوئی بندہ بات کرے تو وہ کہتے ہیں میں متکلم ہوں، میری مراد پوچھے بغیر تم نے میرے خلاف بات کیوں کی ہے، اور ہماری مراد پوچھے بغیر ہمارے خلاف وہ خود بات کر دیتے ہیں۔ آپ کو اللہ کرے سمجھ آ جائے۔ وہ کہتے ہیں جی میری مراد پوچھے بغیر میرے خلاف بات کی، میری مراد مجھ سے پوچھو نا، اچھا ہماری مراد پوچھے بغیر وہی بزرگ ہمارے خلاف بات کر لیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں نہیں، ہم کسی کی مراد پوچھے بغیر اس کے خلاف بات نہیں کرتے، اور ہماری مراد پوچھے بغیر ہمارے خلاف کوئی بات کرے ہم اس کو برداشت کر لیتے ہیں، دل بڑا رکھتے ہیں، ہم چھوٹا دل نہیں رکھتے۔ آپ یقین فرمائیں میں اس پر قسم اٹھاؤں تو حانث نہیں ہوں، جتنے بڑے دل کے ساتھ ہم نے تحریک کا کام کیا ہے نا، آپ اس کا تصور بھی نہیں فرما سکتے۔ کوئی بندہ اپنے خلاف تنقید سہنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، ہم خوش ہو کر تنقید سہتے، خوش ہو کر، اور جتنا ہمیں مزہ آتا ہے نا تنقید سننے کا آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ جب مجھے ساتھ کہتے ہیں فلاں فلاں نے آپ کے خلاف یہ کہا، میں نے کہا شکر ہے بھی کسی کام کے اندر لگ گیا ہے کسی کام میں تو لگا ہے نا، تو جب کسی کام میں لگ جائے تو ہمیں کیا تکلیف ہے، دل بڑا رکھنا چاہیے پھر کام ہوتے ہیں۔ شیروں کا شکار گیدڑوں کے دلوں سے نہیں ہو سکتا، وہ شیر والے دل سے ہی ہوتا ہے۔ آپ کا جو مقابلہ ہے نا بہت بڑی طاقتوں سے ہے، سچی بات ہے۔ مادی اسباب میں 1 روپیہ اور 1 لاکھ کا توازن ہے، مد مقابل کے پاس 1 لاکھ، اگر ہمارے پاس 1 روپیہ ہے تو بتاؤ جنگ کتنی مشکل ہے۔ لیکن حوصلہ رکھیں اور دل بڑا رکھیں، اللہ کے ہاں تدریج کا نظام ہے، فی الفور کا نہیں ہے، کچھ وقت لگتا ہے، اللہ فتوحات کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ یہ بات سمجھ آ گئی ہے؟ میں جو بات کہہ رہا تھا، ایک ہوتا ہے بلا مطالبہ دلیل، اور ایک ہوتا ہے با دلیل بات کو بلا مطالبہ، اور ایک ہوتا ہے بے دلیل بات مانا، دونوں میں بہت فرق ہے۔ تقلید ایسے مجتہد کی کریں گے کہ جس کا مذہب اصولاً و فروعاً مقلد کے پاس مدون ہو کر مقلد کے پاس تواتر کے ساتھ پہنچا ہو۔ یہ بات اگر ذہن نشین فرما لیں تو آج کے دور میں بہت بڑا اس اختلاف یہ اعتراض کیا جاتا ہے، اگر آپ نے تقلید کرنی ہی تھی تو صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین میں سے کسی صحابی کی تقلید کر لیتے، بعد والے امام کی تقلید کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ ہم کہتے ہیں ہمیں کسی بھی صحابی رضی اللہ عنہ کی تقلید کرنے سے آر محسوس نہیں ہوتی، بھئی تقلید اس کی کریں گے جس کا مذہب ہمارے سامنے لکھا ہوا موجود تو ہو نا، تقلید اس امام کی کریں گے جس کے مذہب کے اصول اور فروع ہمارے پاس تحریر کی شکل میں ہوں۔ وہ چونکہ امام صاحب کی تحریر کی شکل میں سب سے پہلے آئے ہیں، اس لیے ہم نے سب سے پہلے تقلید میں ترجیح امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو دی ہے۔ حضرت امام سیوطی امام حاکم فرماتے ہیں انہ اول من دون علم الشریعہ ورتبہ ابوابا ولم یسبقہ احد، یہ میں نے دونوں عبارتوں کو ملا کر عبارت پیش کی ہے۔ امام ابو حنیفہ وہ شخص ہیں کہ جس نے پہلے ابواب کی صورت میں شریعت کو مرتب کیا ہے، اور امام صاحب سے پہلے کسی شخص نے شریعت کو یوں مرتب نہیں فرمایا۔ تو تقلید اس کی کریں گے جس کے مذہب کے اصول اور جس کے مذہب کے فروع مدون ہو کر مقلد کے پاس آئے ہوں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ چونکہ تابعی ہیں، یہ نقطہ ذہن نشین فرمانا، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ چونکہ تابعی ہیں، اس لیے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اصول اور امام صاحب کے فروع اصول حدیث کی روشنی میں حدیث کا درجہ رکھتے ہیں۔ بات سمجھ آ گئی ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ کے اصول اور فروع فن حدیث کی روشنی میں یہ حدیث کا درجہ رکھتے ہیں، اور امام صاحب کے اصول اور فروع کا انکار کرنا یہ انکار حدیث کے زمرے کے اندر آتا ہے۔ آپ کہو گے جی وہ کیسے؟ آپ شرح نخبۃ الفکر ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کی اٹھا کے دیکھ لیں، مقدمہ مشکات شیخ عبدالحق محدث دہلوی کا اٹھا کے دیکھ لیں، علامہ طیبی کی شرح مشکات اٹھا کے دیکھ لیں، اعلاء السنن کا مقدمہ علامہ ظفر احمد عثمانی صاحب کا اٹھا کے دیکھ لیں، اردو میں بہت آسان کتاب علامہ خیر محمد جلندی رحمۃ اللہ علیہ کی خیر اصول اٹھا کے دیکھ لیں۔ حدیث کی تعریف کیا ہے؟ نبی، صحابی اور تابعی کے قول، فعل اور تقریر کو حدیث کہتے ہیں۔ یہ حدیث کی تعریف ہے نا، نبی، صحابی اور تابعی کے قول، فعل، تقریر کو حدیث کہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حدیث 9 چیزوں کا نام ہے، پیغمبر کا قول، فعل، تقریر، صحابی کا قول، فعل، تقریر اور تابعی کا قول، فعل، تقریر۔ تو جو صرف پیغمبر کے قول، فعل، تقریر کو حدیث کہے، اس نے حدیث کی 6 قسموں کا انکار کیا اور 3 کو مانا ہے۔ تو مجھے بتاؤ منکر حدیث نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ تو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اصول اور فروع کا انکار کرنا، آپ ایمان سے بتاؤ فن حدیث کی روشنی میں حدیثوں کا انکار ہے یا نہیں؟ تو حدیث کی انکار کرنے والے کو اہل حدیث کہنا یہ ایسے ہی ہے جیسے تقدیر کے منکر کو قدریہ کہنا۔ سمجھ آئیے؟
اور میری بات سمجھ آئی؟ قدریہ کسے کہتے ہیں؟ قائل تقدیر یا منکر تقدیر؟ تو آج کے دور میں اہل حدیث مانا حدیث کو ماننے والا یا منکر حدیث؟ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا البنایا شرح ہدایہ غالباً 37 صفحے میں ادھر لکھا ہوا ہے، پوچھا کم قال ابو حنیفہ فی الاسلام، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کتنے مسئلے اسلام کے بارے میں فرمائے؟ امام مالک نے اپنی تحقیق کے مطابق فرمایا 60,000 60,000 مسئلے۔ یہ 60,000 مسئلے نہیں ہیں، یہ 60,000 حدیثیں ہیں، یہ 60,000 احادیث ہیں۔ تو حدیث کے منکر کو اہل حدیث کہیں گے یا اہل بدعت کہیں گے؟ اب آپ کے ذہن میں ایک سوال آئے گا، میں خود ہی سوال اٹھا کے جواب پیش کر دیتا ہوں، دفع دخل مقدر کر لیتے ہیں۔ دفع دخل مقدر سمجھتے ہیں نا جی؟ دفع دخل مقدر سمجھتے ہیں؟ کسے کہتے ہیں بتاؤ، کھڑے ہو کر بتاؤ، پتر کھلو، پتہ لگے تھوڑا تازہ تازہ علم ہے، کھڑا نہیں ہونا، اشکال وغیرہ کو ختم کرنا، بیٹھ جاؤ، کوئی اور تعریف کرے بھائی دفع دخل مقدر کی، آپ بتاؤ۔ جہاں اشکال کا اندیشہ ہو اس کی وضاحت کرنا، جہاں اشکال کا اندیشہ ہو اس کی وضاحت کرنا، دو قول ہو گئے۔ ہاں ہاں ماشاء اللہ، سمجھے؟ دفع دخل مقدر کا معنی اللہ عمر میں علم میں برکت عطا فرمائے۔ دفع دخل مقدر کا معنی ہوتا ہے دوران گفتگو ایک سوال پیدا ہو، اس سوال کو نقل کیے بغیر اس کا جواب دے دے، یہ دفع دخل مقدر ہے۔ نہ سمجھی؟ اب دیکھو دفع دخل مقدر اصطلاح ہے نا، اس کا معنی کو بیان کرنا مشکل ہے، عوام کو آپ سمجھائیں۔ دوران گفتگو ایک سوال پیدا ہو، اس سوال کو نقل کیے بغیر جواب دے دیں، اس کا نام کیا ہے؟ دفع دخل مقدر۔ تو میں گفتگو کے درمیان دفع دخل مقدر کرتا رہتا ہوں۔ کیا مطلب؟ آپ کے ذہن میں سوال آنا چاہیے اگر ذہن ہو تو، ذہن نہ ہو پھر تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، پھر کیا جھگڑنا۔ ایک سوال ذہن میں آنا چاہیے، اگر اہل حدیث منکر حدیث ہیں تو منکر حدیث تو مسلمان نہیں ہوتا، کافر ہوتا ہے، تو پھر ان کو مسلمان کیوں کہتے ہو؟ سوال ذہن میں آ گیا؟ اب ذرا جواب سنو۔ اس کے دو جواب ذہن نشین فرمائیں، ایک جواب ہے تحقیقی اور ایک جواب ہے اعتمادی۔ تحقیقی جواب کا مطلب کیا ہے؟ جس منکر حدیث کو مسلمان نہیں کہتے، یہ وہ منکر حدیث نہیں ہے جو اصطلاحی حدیث کا انکار کرے، یہ وہ منکر حدیث ہے جو حدیث پیغمبر کا انکار کرے۔ اب بات سمجھ آ گئی؟ بھئی جو منکر حدیث مسلمان نہیں، اس سے مراد کون سا منکر حدیث ہے؟ جو حدیث پیغمبر کا انکار کرے۔ غیر مقلد حدیث پیغمبر کا انکار نہیں کر رہا، فن حدیث کی روشنی میں جس کو حدیث کہتے ہیں اس کا انکار کرتا ہے، اس لیے اس کو مبتدع تو کہہ سکتا ہے لیکن کافر نہیں کہہ سکتا۔ اور دوسرا جواب ذہن نشین فرما لیں، یہ میں آپ کی ذہن سازی کرنے کے لیے کہتا ہوں، یہ ہمیشہ اصول ذہن میں رکھنا، اگر یہ واقعتاً مسلمان نہ بھی ہوں اور ہماری تحقیق میں یہ ہو کہ مسلمان نہیں ہے، لیکن جب تک ہمارے اکابر مسلمان فرماتے رہیں گے ہم مسلمان ہی کہتے رہیں گے۔ اب بات سمجھ آ گئی؟ اگر ہماری تحقیق کے مطابق مسلمان نہ ہوں اور ہمارے اکابر کی تحقیق کو مسلمان ہیں، ہم اپنی تحقیق کو اپنے اکابرین کی تحقیق کی جوتیوں پر قربان کر دیں گے اور ہم کہیں گے ہم سے غلطی ہمارے بزرگ ٹھیک فرماتے ہیں۔ یہ ہمیشہ اصول ذہن میں رکھ لیں، پھر آپ کو کبھی الجھن پیدا نہیں ہوگی۔ تقلید ایسے مجتہد کی ہوتی ہے کہ جس کا مذہب اصولاً و فروعاً مدون ہو کر مقلد کے پاس پہنچا، اور پہنچا بھی کیسے ہو؟ تواتر کے ساتھ۔ یہ تواتر کی عادت ہم نے کیوں لگائی ہے؟ میرا لالا موسیٰ جامع مسجد شیخہ میں ایک بیان تھا، غالباً عصر کی نماز کے بعد یا مغرب کے بعد ایک غیر مقلد نے چٹ لکھی، اور اس اعتراض کو غیر مقلد سٹیج پر اتنی ڈٹائی سے بیان کرتے ہیں کہ بندہ سمجھتا ہے شاید جبریل بھی اتر آئے تو اس سوال کا جواب نہیں ہوگا۔ جب غیر مقلد اعتراض کرتا ہے نا، اعتراض ایسے کرتے ہیں کہ آسمان سے جبریل بھی آ جائے نا تو ہمارے اعتراض کا جواب نہیں ہو سکتا، اور جب آپ جواب دیں تو پھر ان کے چہرے دیکھنے والے ہوتے ہیں۔ اعتراض کیا تھا کہ جی آپ یہ بتاؤ کہ جو تمہارے پاس فقہ موجود ہے، ہم کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ بڑے نیک آدمی تھے، یہ عوام کو گمراہ کرنے کے لیے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بہت نیک آدمی تھے، بڑے متقی تھے، بڑے عالم تھے اور بہت نیک آدمی تھے۔ یہ جو مسئلے ہدایہ وغیرہ کے اندر موجود ہیں، یہ امام ابو حنیفہ کے مسئلے ہو ہی نہیں سکتے، مسئلے بعد وہ انہوں نے گھڑے ہیں اور نسبت امام صاحب کی طرف کر دیے، اور کہتے ہیں فقہ حنفی کے مسئلے ہیں۔ بھلا اتنا گندا فقہ حنفی کا مسئلہ کیسے ہو سکتا ہے؟
یہ اب مثال چڑھیں گے، مثال پیش کریں گے کہ کوئی آدمی اگر جانور کے ساتھ بدفعلی کر لے تو حد نہیں ہے، اتنا بڑا گناہ۔ اب اس کا ترجمہ کیا کریں گے؟ کوئی جانور سے بدفعلی کر لے کوئی گناہ نہیں ہے۔ لو گناہ کے اتنا بڑا اتنا غلط مسئلہ، حالانکہ ہدایہ میں یہ نہیں ہے گناہ نہیں، اس میں کہ حد نہیں ہے۔ اور یہ صاحب ہدایہ کا مسئلہ یہ امام صاحب کا نہیں ہے، یہ تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا مسئلہ ہے، من اتل بہیمۃ فلا حد علیہ، صحابہ کا مسئلہ ہے نا۔ اس طرح کے مسائل پیش کریں گے کہ دیکھو جی اتنا گندا مسئلہ فقہ حنفی میں نہیں ہو سکتا، امام صاحب نیک آدمی تھے، مسئلے لکھ نہیں سکتے، یہ مسئلے بعد والے لکھے ہیں اور نسبت امام کی طرف کر لی ہے۔ یہ میری جیب میں گاڑی کی چابی موجود ہے، یہ میں ان کی بات کہہ رہا ہوں، میری جیب میں گاڑی کی موجود ہے، دنیا بھر میں کوئی حنفی بیٹا لاؤ ماں کا جو ثابت کر دے کہ یہ مسئلے ابو حنیفہ کے ہیں، سند کے ساتھ تم ابو حنیفہ ثابت کر دو، میں تمہیں گاڑی بھی دوں گا، اپنا مسلک بھی بدل دوں۔ اب نہ لگتا ہے مسلک اہل حدیث زندہ باد، جتنا بڑا جھوٹ ہو اتنا بڑا نعرہ، آدمی تو متاثر ہوگا نا، تب آپ کے لوگ ماننے والے کہیں گے مولانا صاحب فرمائیں اس کا جواب کیا ہے؟ آپ نے کہنا بزرگوں نے مناظرے سے منع کیا ہے۔ یہ ویسے نہ کیا کرو، ہمارے بزرگوں نے منع کیا ہے، جو کام خود نہیں کر سکتے بزرگوں کھاتے ڈال کے اپنی جان نہ چھڑایا کرو۔ بزرگوں نے آپ کو منع کیا ہے، ہمیں بزرگ منع کیوں نہیں کرتے؟ ہمیں شاباش دیتے، آپ کو منع کرتے ہیں۔ اگر آپ کو منع کرتے ہیں اس لیے کرتے ہوں گے کہ آپ میں اس کی اوقات نہیں ہے، یہ مزید فساد کا سبب بنے گا، اس لیے منع کرتے ہوں گے۔ اعتراض سمجھ آ گیا؟ اس کا جواب سمجھو۔ جب اس نے مجھ سے اعتراض کیا کہ جی آپ بتائیں فقہ حنفی کو کہ سارے مسئلے امام ابو حنیفہ سے سند سے ثابت کر دیں، ہم فقہ حنفی کو ماننے کے لیے تیار ہیں۔ میں نے کہا کوئی عیسائی آپ سے کہے آپ قرآن کی ساری آیتیں الحمد سے لے کر والناس تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سند کے ساتھ ثابت کر دیں، میں مسلمان ہونے کے لیے تیار ہوں۔ آپ سارے قرآن کی ساری آیتیں ایک ایک آیت سند سے اللہ کے نبی ثابت کر سکتے ہیں؟ اس نے کہا جی نہیں۔ تو میں نے کہا اس کو پھر عیسائی رہنے تھے، اس کے اسلام کی صورت کیا ہوگی؟ یہ قرآن غلط ہے کیا؟ اس نے کہا جی ٹھیک ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے تو پھر سند سے ثابت کرو۔ اب فوراً جواب آ گیا کہ جی قرآن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تواتر کے ساتھ ثابت ہے، اور جو چیز تواتر سے ثابت ہو سند کی محتاج نہیں ہوتی۔ میں نے کہا جس طرح قرآن اللہ کے نبی سے تواتر سے ثابت ہے، فقہ حنفی امام ابو حنیفہ سے تواتر سے ثابت ہے، وہ بھی سند کی محتاج نہیں اور یہ بھی سند کی محتاج نہیں۔ اب بتاؤ کتنی آسان بات ہے۔ میں نے کہا اس کی سند تم پیش کر دو، اس کی ہم پیش کر دیں، اگر وہ متواتر ہے تو یہ متواتر کیوں نہیں ہے؟ اور متواتر کے بارے میں ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح نخبہ میں اصول لکھا ہے، والمتواتر لا یبحث عن رجالہ بل یجب العمل بہ من غیر بحث، کہ متواتر کا اصول یہ ہے کہ ہمارے رجال سے بحث نہیں ہوتی، بغیر بحث کے اس پر عمل کرنا واجب ہوتا ہے۔ اب بات سمجھ آ گئی ہے؟ اس لیے تقلید ایسے امام کی کریں گے کہ جس کا مذہب مقلد کے پاس کیسے پہنچا ہو؟ تواتر کے ساتھ پہنچا ہو، بغیر اب ہمارے پاس ہمارے امام کا مذہب مدون ہو کر بھی آیا ہے اور تواتر کے ساتھ آیا ہے، اس لیے جہاں تواتر آ جائے وہاں سند کی ضرورت نہیں ہوتی۔ یہ بات ذہن نشین فرما لیں، میں نے کل بھی عرض کیا تھا، پھر اس کو سمجھو۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پہلے کے آدمی ہیں اور حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بعد کے آدمی ہیں۔ سن 150 ہجری حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کا سال ہے اور حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش کا سال ہے۔ اب ایک آدمی فوت ہو رہا ہے اور دوسرا آدمی پیدا ہو رہا ہے، بتاؤ دونوں میں کتنا فرق ہے؟ اس لیے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ چونکہ بعد میں آدمی ہیں، وہ اسناد کو دیکھتے ہیں، امام حنیفہ پہلے دور کے آدمی ہیں، وہ امت کے تعامل کو دیکھتے ہیں۔ وہ کس کو دیکھتے ہیں؟ اس لیے احناف کی بنیاد سندوں پہ نہیں ہے، احناف کی بنیاد تعامل پر ہے۔ اس کی میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں تو شاید بات آپ کو جلدی سمجھ آئے۔ غیر مقلد بس اوقات 20 رکعت تراویح پر اعتراض کرتے ہیں کہ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ 20 رکعت تراویح والی روایت یہ سندن ضعیف ہے، یہ سندن ضعیف ہے۔ تو جب علامہ انور شاہ کشمیری فرماتے ہیں سندن ضعیف ہے تو تم اس پہ عمل کیوں کرتے ہو؟ ہم نے کہا آپ نے علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی آدھی بات نقل کی ہے اور آدھی بات آپ کو بھوک لگی تھی آپ نے کھا لی یا پیاس لگی تھی پی لی۔ علامہ صاحب فرماتے ہیں کہ یہ حدیث سندن ضعیف ہے ہمارے اعتبار سے، لیکن 20 رکعت تراویح حضرت عمر کے لیے ضعیف نہیں ہے۔ سندن کیوں؟ ہمیں سند کی ضرورت ہے، حضرت عمر نے رسول اللہ کو خود دیکھا ہے، تو سند کا مسئلہ ہماری حضرت عمر کے لیے۔ اب 20 رکعت تراویح میں اسناد کا مسئلہ یہ میرے اور آپ کے لیے، امام اعظم ابو حنیفہ کے لیے تو نہیں ہے نا۔
جس بندے نے صحابہ اور تابعین کے دور میں تراویح 20 رکعت دیکھی ہیں، اب بتاؤ وہ سندوں سے بحث کیوں کرے گا؟ اس لیے یہ شوافی عموماً جو سند کی بنیاد پہ حدیثوں کو ضعیف کہتے ہیں، یہ بعد کے لوگ ہیں، اور حناف پہلے ہیں، تو پہلے والا تعامل کو دیکھتا ہے اور بعد والا۔ اب دیکھیں آپ یہاں پہ پڑھ رہے ہیں، آپ ہمیں براہ راست دیکھ رہے ہیں، آپ کے ہمارے درمیان کو واسطہ ہے۔ اب آپ کو بتانے کی ضرورت ہے کہ میں نے کپڑے کیسے پہنے؟ اب آپ کے بعد اگلی نسل سے اگلی نسل کہے گی کہ جب سبق پڑھایا تھا تو اس رنگ کا کپڑا تھا، وہ غلط بھی ہو سکتا ہے، وہ ٹھیک بھی ہو سکتا ہے۔ لے تیری بات پہ کون عمل؟ تو نماز پڑھتا نہیں تو کہنا جو چٹے کپڑے پائے سن، تیری گل کون مننے؟ اب بات سمجھ آ رہی؟ اب آپ کے بعد جو دو واسطوں والا بے نمازی کہے کہ جی سفید پگڑی باندھ کے سبق پڑھاتے تھے، لوگ کہیں گے تیری بات کیوں مانے، تو فاسق آدمی ہے، نماز نہیں پڑھتا، تیری بات کیوں مانے؟ اور اگر یہاں پڑھنے والا کو فرض بھی نہ پڑھے اور کہ جی سفید پگڑی باندھی تھی، اس کی بات تو مان لیں گے نا؟ کیوں؟ یہ تو تعامل، یہ تو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے۔ میں اس لیے گزارش کر رہا تھا کہ اسناد کا معاملہ بعد والوں کے لیے ہے، ہم پہلے لوگ ہیں، بعد والے نہیں، اس لیے ہماری بنیاد تعامل ہے، ان کی بنیاد سندوں پر ہے، اور ہم نے بھی چونکہ وہی بات رٹی ہوتی ہے، اس لیے مماتی بھی شور بچاتے ہیں، حدیث ضعیف ہے، راوی شیعہ آ گیا، غیر مقلد بھی کہتا ہے ضعیف ہے، شیعہ آ گیا، اور ہمارے ساتھ ہی پریشان ہوتے ہیں، وہ جی علامہ صاحب نے کہا فلاں حدیث میں راوی شیعہ ہے، تو ایسی حدیث پیش کرو جس میں راوی شیعہ نہ ہو۔ بھئی یہ دیکھو ہم نے بنیاد عقیدے میں کس آیت یا حدیث کو پیش کیا ہے، ہماری بنیاد کیا ہے، اور ہم نے بنیاد میں کیا رکھا ہے، اور ہم نے مؤیدات میں کیا رکھا ہے۔ لوگ بنیاد پر اعتراض نہیں کریں گے، آپ کی تائیدات پر اعتراض کریں گے۔ تائیدات پر اعتراض بعد میں ہوتا ہے، پہلے اعتراض بنیاد پر ہوتا ہے۔ کچھ بات سمجھ آ گئی ہے؟ اللہ ہمیں یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چلیں اب تھوڑے سے دلائل دیکھ لیں، میرا خیال ہے کہ آج تقریر کے مسئلے کو سمیٹ لیں۔ میں درمیان میں بہت ساری باتیں کہتا ہوں، پتہ نہیں آپ کے لیے مفید ثابت ہوتی ہیں کہ نہیں، لیکن میری خواہش ہوتی ہے کہ درمیان میں باتیں آپ خدمت میں پیش کرتے رہیں تاکہ سارے مضامین آپ کے ساتھ اختصار کے سامنے آتے رہیں۔ تقلید پر دلائل سماعت فرمائیں۔ پہلی دلیل جو آپ نے عوام کو سمجھانی ہے، میں اس کو پہلے ذکر کر چکا ہوں پہلے دن، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ ہم نے اللہ سے دعا مانگی ہے، اے اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلا دے۔ اللہ نے بتایا اگر صراط مستقیم پہ چلنا ہے تو ہم نے صراط القرآن والحدیث نہیں کہا، اس لیے کہ قرآن حدیث سمجھنا ہر بندے کے بس میں نہیں ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم، اگر تم نے صراط مستقیم پہ چلنا ہے اور ہماری جنت میں پہنچنا ہے تو اس کا حل کیا ہے؟ ان لوگوں کی بات کو مان لو جن پر ہم نے انعام کیا ہے، اور وہ چار طبقات ہیں، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ یہ چار طبقات کیوں بنائے ہیں؟ پہلی بات نبیین کی فرمائی ہے، ہمارے علاقے میں تو نبی کوئی نہیں آیا، فرمایا والصدیقین، ہمارے علاقے میں صحابی بھی کوئی نہیں آیا، فرمایا والشہداء، ہمارے پنڈے تھے شہید بھی کوئی نہیں، فرمایا والصالحین۔ اولیاء کو دیکھ لو، دنیا میں ایسے خطے آپ کو نہیں ملیں گے جہاں نبی بھی نہ گیا ہو، صحابی بھی نہ آیا ہو، اس علاقے میں شہید بھی نہ ہو، اور پورے ملک میں کوئی ولی بھی نہ ہو۔ ایسے خطے بہت کم ہوں گے جو تلاش کرنے سے ملے، ورنہ ہر خطے میں اللہ پاک کوئی نہ کوئی ولی پیدا فرماتے ہی رہتے ہیں۔ اس پہ ایک چھوٹا سا نقطہ ذہن نشین فرما لیں جب کبھی عوام کو سمجھائیں۔ اللہ رب العزت نے چار طبقات بیان فرمائے ہیں، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ والشہداء فرمایا ہے، والمجاہدین نہیں فرمایا۔ والشہداء فرمایا، والمجاہدین۔ کیوں؟ اس لیے کہ مجاہد بن کے بندہ دھوکہ دے سکتا ہے لیکن شہید بن کے دھوکہ نہیں دے سکتا۔ خدا نے دھوکے کے دروازے بند کر دیے۔ ہم کہتے ہیں ہم جہاد کرتے ہیں تو دوسرے کہتے ہیں ہم بھی جہاد کرتے ہیں۔ آپ نے چندہ کیا ہے، ہم آپ سے زیادہ کرتے ہیں، لو ہم بھی جہاد کر رہے ہیں۔ تم نے اگر پوسٹر لگایا تو ہمارے تم سے زیادہ ہیں، اگر بال رکھے ہیں تو ہمارے بال آپ سے زیادہ ہیں، تو دیکھو ہم بھی جہاد کرتے ہیں۔ تو لوگ کہتے ہیں وہ بھی جہاد کرتے ہیں، آپ بھی جہاد کرتے ہیں، تو ہم کس کو سچا کہیں؟ اللہ پاک کی طرف سے جواب یہ ہے، والمجاہدین نہیں والشہداء۔ انہیں کو اپنے شہید دکھاؤ۔ وہ کہتے ہیں ہم نے شہید نہیں دکھانا، غائبانہ جنازہ پڑھ لو۔ ہم نے شہید نہیں دکھانا، غائبانہ جنازہ پڑھ لو۔ ہم کہتے ہیں شہید دیکھو، پتہ چل جائے گا بھئی کیسا بندہ ہے، ٹھیک ہے یا نہیں۔ کہتے ہیں شہید نہیں دکھانا، غائبانہ جنازہ۔ اس لیے ہم اہل سنت والجماعت احناف دیوبند اپنے شہداء کو پیش کرتے ہیں، اور ہمارا مد مقابل شہداء کو پیش نہیں کرتا، شہداء کہیں رکھ لیتا ہے اور غائبانہ جنازہ پیش کر دیتا ہے۔ تو اللہ نے بل مجاہدین نے فرمایا، بس شہداء فرمایا۔ اس لیے ایک بنیاد شہید ہے یا مجاہد ہے۔ بندہ مجاہد بن کے دھوکے دے سکتا ہے لیکن شہید بن کے دھوکہ نہیں دے سکتا۔
اب لوگ پوچھتے ہیں جی فلاں مجاہد کیسا ہے، فلاں کیسا ہے. ہم نے کہا جب شہید ہو جائے تو اس کو جنازہ پڑھنا، ساتھ اس کا چہرہ بھی دیکھ لینا. کہتے ہیں نہیں وہ تو اسی بخانا ہی نہیں، غیبانہ جنازہ پڑھانا ہے. ہم کہتے ہیں غیبانہ نہیں، بندہ دکھاؤ. بات سمجھ آ رہی ہے؟ نمبر 1 یہ سمجھائیں. دوسری بات عوام کو سمجھائیں کہ غیر مقلد کہتا ہے کہ میں اللہ کے رسول کو مانتا ہوں، اے ولیاں شلیاں میں نہیں منتا، ولیاں شلیاں میں نہیں منتا. ولیاں دی گل نہ کرو، نبیاں دی گل کرو. ہم ان سے پوچھتے ہیں اگر تو ولیوں کو مانتا نہیں ہے تو پھر مانگتا کیوں ہے؟ نہیں سمجھ آئی؟ ولیوں کو مانتا نہیں ہے تو پھر تو نے تو مانگا ہے. اہدنا الصراط المستقیم، اللہ نے دیا ہے. صراط الذین انعمت علیہم، اور علیہم کون ہیں؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. اگر ان کو ماننا نہیں تھا تو بتا مانگا کیوں ہے؟ ہم دیوبند والے مانتے بھی ہیں، ہم دیوبند والے مانگتے بھی ہیں، اور جب اللہ عطا فرما دے تو مانتے بھی ہیں. ہم مانگتے بھی ہیں اور اللہ دے دے تو پھر مانتے ہیں. تم نے مانگا ہے پر مانا نہیں ہے، ہم نے مانگا بھی ہے اور خدا کے دیے ہوئے کو مانا بھی. میں اس کی مثال دیا کرتا ہوں، میں بار بار کہتا ہوں دلیل آپ سمجھیں، لیکن دلیل عوام کو کیسے سمجھانی ہے یہ طریقہ بھی دیکھیں نا کہ آپ نے بات سمجھانی کیسے ہے. آپ کے یہاں بیان کرنے کے لیے آتے ہیں اور بیان کے بعد میں پوچھتا ہوں میں نے سرگودا جانے راستہ بتائیں. آپ کہتے ہیں مولانا صاحب یہ باہر جائیں تو سڑک کے اوپر آپ دائیں طرف ہو جائیں، آگے جائیں گے 6 کلومیٹر کے بعد ایک نہر آئے گی، بائیں طرف ہو جائیں، وہ سیدھا روڈ پہ چڑھیں گے تو پھر بائیں طرف ہوں، آپ موٹر وے پہ چڑھ جائیں گے. میں یہاں سے باہر نکلتے ڈرائیور سے کہتا ہوں گاڑی بائیں طرف موڑو. آپ نے کیا بتایا تھا؟ دائیں طرف موڑو. اور میں نے ڈرائیور سے کیا کہا؟ بائیں طرف موڑو. آپ نے فوراً کہنا ہے کہ مولانا صاحب اگر مننا نہیں سی تو چسکا لینا سے پوچھے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ مولانا صاحب اگر ہماری بات ماننی نہیں تھی تو یہ سواد لینے کے لیے آپ نے پوچھا تھا. آپ کے دل میں بات آئے گا نہیں آئے گی کہ دیکھیں پوچھتے ہیں ہم سے لیکر مانتے نہیں ہیں. اللہ پاک بھی پوچھیں گے نا اگر میری بات کو ماننا نہیں تھا تو یہ بتاؤ تم امام کے پیچھے کھڑے ہو کر بھی مانگتے کیوں تھے؟ اگر ماننا نہیں تھا تو مانگتے کیوں تھے؟ ہم دیوبند والے مانتے بھی ہیں، مانگتے بھی ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ فرما دے تو پھر مانتے بھی ہیں. تو ہم مانگنے والے بھی ہیں اور ماننے والے بھی ہیں. وہ مانگ تو لیتے ہیں لیکن ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے. اس لیے میں ساتھی کہتا ہوں کہ آپ کو اشکال ہوتا ہے کہ غیر مقلد امام کی بات نہیں مانتا، میں کہتا ہوں وہ خدا کی بات نہیں مانتا. ایک بندہ اللہ کی بات نہ مانے تو وہ امام کی بات نہ مانے، کوئی تعجب کی بات ہے؟ کوئی تعجب بات نہیں. آپ مسجد میں آ کر دیکھو وہ خدا سے ٹکر لے کر کھڑا ہوا ہے، ایسے ہے کہ نہیں؟ ٹانگیں چوڑی کی ہوئی ہیں، بازو کہاں باندھے ہوئے ہیں، اور دیکھ کے ذرا ہے داڑھی سے کھیل رہا ہے. تم کہتے ہو ہم سے ٹکر لیتا ہے، وہ خدا سے ٹکرانے کی کوشش کر رہا ہے. تو جو خدا سے ٹکر لے سکتا ہے اس نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ ٹکر سے لے لی تو کون سی قیامت آ جانی؟ آپ یہ دیکھا کرو اس بندے کا دماغ اور ذہن کیا ہے. نمبر 2 سورۃ النساء آیت نمبر 59، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو. تفسیر سمجھتے جانا، توجہ رکھنا، سمجھتے جانا جیسے آپ نے عوام کو سمجھانی ہے. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ، اے ایمان والو اللہ کی بات مانو. ہمارے ذہن میں سوال آتا ہے نہ اللہ کی ذات کو دیکھا ہے نہ اللہ کی بات کو سنا ہے تو اللہ کی اطاعت کریں کیسے؟ فرمایا وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، میرے پیغمبر کی بات مانو، کیونکہ پیغمبر نے خدا کی ذات کو دیکھا بھی ہے، خدا کی بات کو سنا بھی ہے. اے اللہ ہم نے تو پیغمبر کو بھی نہیں دیکھا. فرمایا وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، پھر ان فقہا کی بات مانو جو پیغمبر کی بات کو سمجھتے. آیت کی تشریح سمجھ آ گئی؟ میں اس لیے کہتا ہوں ذرا تشریح کرنا سیکھو اور ترجمہ کرنا سیکھو. آپ نے بات سمجھانی کیسے ہے؟ پہلے کیا فرمایا کہ اس کی بات مانو؟ اللہ کی. تو ذہن میں کیا سوال آتا ہے؟ نہ اللہ کی ذات کو دیکھا نہ اللہ کی بات کو سنا تو بات کیسے مانے؟ فرمایا وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، پیغمبر کی بات مانو. اس لیے خدا کی ذات کو دیکھا بھی ہے، خدا کی بات کو سنا بھی ہے. اللہ ہم نے تو پیغمبر کو نہ دیکھا نہ سنا. فرمایا وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، جو پیغمبر کی بات کو سمجھتے ہیں آپ ان کی بات مان لو. تو اطیع اللہ، یہاں اللہ کی بات آ گئی جسے قرآن کہتے ہیں. وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، یہاں پیغمبر کی بات آ گئی جسے حدیث کہتے ہیں. وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، فقہا کی بات آ گئی جسے فقہ کہتے ہیں. معلوم ہوا خدا، مصطفیٰ اور فقہا تینوں کا تذکرہ قرآن کریم میں ہے. اسی طرح قرآن، حدیث اور فقہ تینوں کا تذکرہ قرآن میں ہے. آپ یہ دلیل پیش کر لو گے نا؟ میں نے 3 لفظ بولے ہیں، خدا، مصطفیٰ اور فقہا. اسی طرح قرآن، حدیث اور فقہ.
قرآن کا میں تذکرہ خدا کا بھی ہے، مصطفیٰ کا بھی ہے، مصطفیٰ کے بعد فقہا کا بھی ہے، قرآن کا بھی ہے، حدیث کا بھی ہے اور فقہ بھی ہے، اور ہم اسی ترتیب سے مانتے ہیں، پہلے خدا ہے، پھر مصطفیٰ ہے، پھر فقہا ہے، پہلے قرآن ہے، پھر حدیث ہے اور پھر فقہ ہے۔ اسے کہتے ہیں گر فرق مراتب نہ کنی زندگی، وہ زندیق ہوتا ہے جو مراتب کا فرق نہیں کرتا، ہم اسی ترتیب سے مانتے ہیں۔ بات آ گئی ذہن میں؟ اب اگلی بات سمجھیں کہ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ غیر مقلدین کہتے ہیں، پہلے ہم اپنی تفسیر کر لیں۔ اولی الامر سے مراد کیا ہے؟ احکام القرآن للجساس میں ہے، حضرت جابر بن عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہم، حضرت حسن عطا اور مجاہد فرماتے ہیں انہم اولی الفقہ والعلم، اولی الامر سے مراد فقہا اور علماء ہیں۔ حضرت معاویہ بن صالح یہ فرماتے ہیں، آگے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے نقل کیا، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ یعنی اہل الفقہ والدین، تفسیر ابن ابی حاتم، اولی الامر سے مراد ہیں فقہا۔ اب مطلب ہوگا کہ اللہ کی بات مانو، پیغمبر کی بات مانو اور فقہا کی بات مانو۔ جب ہم نے اولی الامر سے مراد فقہا کہا، غیر مقلدین کا اس پر اعتراض یہ ہے اولی الامر سے مراد فقہا نہیں ہے بلکہ اولی الامر سے مراد حاکم ہے۔ کون ہے؟ حاکم ہے۔ اولی الامر سے مراد فقہا نہیں، اولی الامر سے مراد حاکم ہے۔ اس میں بتایا کہ اللہ، پیغمبر اور اپنے حاکم وقت کی بات مانو، تم کہتے فقہا کی بات مانو۔ اس سوال کا جواب حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر کبیر میں دے دیا ہے۔ امام رازی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ہم جب بات مانیں گے تو اگر حاکم کی بات مانیں تو حاکم یہ بات شریعت کے مطابق کرے گا یا شریعت کے مخالف؟ اگر حاکم بات کرے شریعت کے مخالف تو پھر حدیث موجود ہے لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، مخلوق کی بات خالق کے مقابلے میں مانتے ہی نہیں ہیں۔ اور اگر مراد ہے حاکم کی بات مانو جب بات کرے شریعت کے مطابق، تو پھر دیکھیں گے حاکم جو شریعت کے مطابق بات کرتا ہے یہ خود عالم ہے یا کسی عالم سے پوچھتا ہے پھر شریعت کے مطابق بات کرتا ہے۔ اگر حاکم خود عالم ہے تو پھر ہم نے صرف حاکم کی اطاعت نہیں کی بلکہ اس حاکم کی اطاعت کی ہے جو عالم ہے، اور اگر خود عالم نہیں ہے، علماء سے پوچھ کے حکم نافذ کرتا ہے تو پھر ہم نے بات مانی ہے حاکم کی، حاکم نے مانی ہے عالم کی، تو گویا کہ حاکم کے واسطے سے ہم نے عالم کی بات مانی ہے۔ تو اولی الامر سے مراد اگر حاکم ہوں تب بھی مراد فقہا بنیں گے، اور اگر اس سے مراد فقہا ہوں پھر تو ہے ہی فقہا۔ بات سمجھ آ گئی ہے؟ اچھی طرح بات سمجھیں۔ یہ میں کہہ رہا ہوں ایک دلیل کو بیان کرنے کا سلیقہ آپ نے بیان کیسے کرنا ہے۔ میرا بارہا رونا علماء سے ہوتا ہے کہ آپ پاس دلائل موجود ہوتے ہیں لیکن دلائل کو بیان کرنے کا سلیقہ سیکھیں۔ ہم نے دلیل کو بیان کیسے کرنا ہے۔ اب دیکھو کوئی دلیل مشکل رہ گئی ہے، کتنی آسان دلیل ہوگی۔ اس پر ایک سوال اور اس کا جواب۔ سوال یہ ہے، غیر مقلد کہتے ہیں کہ تمہاری بات کو تو خود قرآن رد کرتا ہے، کیوں؟ آگے اسی آیت میں اللہ فرماتے ہیں فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ۔ دیکھو تم نے آدھی آیت پڑھی ہے حنفیوں اور آدھی آیت تم نے پی گئے ہو۔ اگر تم پوری آیت پڑھتے تو یہاں پر فقہا کی تقلید کی بات ہی نہ آتی۔ اللہ فرماتے ہیں فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر تمہارا کسی مسئلے میں اختلاف ہو جائے تو پھر اس اختلاف کو اللہ اور اللہ کے رسول سے حل کروانا، تو فقہا کی تو بات ہی نہیں ہے۔ جو میں ترجمہ کر رہا ہوں اس ترجمے کو سمجھو۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ، اگر تمہارا کسی مسئلے میں اختلاف ہو جائے فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تو پھر تم نے اختلاف حل کروانا ہے اللہ اور اللہ کے رسول سے۔ اللہ سے حل کروانے کا مطلب قرآن ہے اور رسول سے حل کروانے کا مطلب حدیث ہے۔ اگر کسی مسئلے پر اختلاف ہو جائے تو پھر قرآن حدیث سے حل کرانا نہ یا فقہ کی بات ہے نہ یا فقہا کی بات ہے۔ معلوم ہوتا ہے اس آیت کا تعلق فقہا کے ساتھ نہیں بلکہ اس آیت کا تعلق صرف قرآن اور حدیث اور خدا اور مصطفیٰ کے ساتھ ہے۔ اس کا جواب ذہن نشین فرمائیں۔ ہم کہتے ہیں اس آیت میں دو خطاب ہیں، ایک خطاب عوام کو ہے، ایک خطاب خواص کو ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، یہ خطاب عوام کو ہے۔ عامی کو حکم یہ ہے کہ تم اللہ کی بات مانو، اللہ کے پیغمبر کی بات مانو اور فقہا کی بات مانو۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ کا خطاب عوام کو نہیں ہے، یہ خطاب اولی الامر کو ہے، یہ خطاب فقہا کو ہے، یہ خطاب خواص کو ہے۔ بھئی جب دو عامیوں میں اختلاف ہو جائے یہ تو جائیں گے فقیہ کے پاس، اور اگر اختلاف ہو جائے دو فقہا میں تو وہ کہاں جائیں گے؟ اگر اختلاف ہو جائے دو عامیوں میں تو کہاں جائیں گے؟
علماء کے پاس جائیں، اور اگر علماء میں اختلاف ہو جائے تو وہ کہاں جائیں؟ اللہ پاک نے پورا مسئلہ سمجھایا ہے کہ تمہیں مسئلہ پیش آ جائے آپس میں لڑنے کی بجائے علماء سے پوچھ لیا کرو۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ، یہ خطاب علماء کو ہے، اور اگر علماء میں اختلاف ہو جائے فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، وہ اپنے اختلاف کا حل قرآن حدیث سے نکال لیں۔ تو ان آمنو میں خطاب عوام کو ہے، عام آدمی کو، اور فَإِن تَنَازَعْتُمْ میں خطاب یہ خواص فقہاء اور علماء کو ہے، یہ عوام کو خطاب نہیں۔ اور یہ ہماری شخصی رائے نہیں ہے، ایک تو ہم احناف کے قول پیش کریں مفسرین کے، امام ابو بکر جساس احکام القرآن جساس میں فرماتے ہیں یدل علی ان اولی الامر هم الفقہاء فَإِن تَنَازَعْتُمْ، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اولی الامر سے مراد کون ہیں؟ فقہاء۔ کیوں؟ لِأَنَّهُ أَمَرَ سَائِرَ النَّاسِ بِطَاعَتِهِمْ، عام آدمی کو حکم دیا کہ تم فقہاء کی بات مانو۔ ثُمَّ قَالَ فَإِن تَنَازَعْتُمْ، پھر فَإِن تَنَازَعْتُمْ فرمایا فَأَمَرَ أُولِي الْأَمْرِ بِرَدِّ الْمُتَنَازَعِ فِيهِ إِلَىٰ كِتَابِ اللَّهِ وَسُنَّتِ نَبِيِّهِ، اگر تمہارے اندر اختلاف ہو جائے تو پھر قرآن کریم سے اختلاف حل کرانا یا پیغمبر کی سنت سے حل کرانا۔ اذا كانت العامة ومن ليست من اهل العلم ليست هذه منزلتهم لانهم لا يعرفون كيفية الرد الى كتاب الله وسنته ووجوه دلائلهما على احکام الحوادث، اس لیے کہ عام آدمی اس کی طاقت نہیں رکھتا کہ نئے آنے والے مسائل کو قرآن و حدیث سے نکال لے۔ احکام الحوادث کا ترجمہ کیا کریں گے؟ نئے آنے والے مسائل، اس سے مراد حادثات نہیں ہیں جو سڑک کے اوپر بس کے ٹکرانے سے ہوتے ہیں۔ احکام الحوادثات مراد حادثات کے احکام نہیں ہیں، نئے آنے والے مسائل تم کیسے نکالو گے؟ فثبت انہ خطاب للعلماء، پتہ چلا ان تنازعاتم خطاب کس کو ہے؟ علماء کو۔ اور صرف ہماری رائے نہیں ہے، مشہور غیر مقلد عالم، غیر مقلدین کے 4 سطور ہیں، ان میں ایک بہت بڑا سطور یہ چوتھا، یہ نواب صدیق حسن ہے۔ وہ کہتے ہیں والظاہر انہ خطاب مستقل موجہ للمجتہدین، بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ خطاب مستقل ہے جو عوام کو نہیں بلکہ مجتہدین کو ہے۔ تفسیر فتح البیان کے اندر یہ بات موجود ہے۔ سوال حل ہو گیا۔ اب ایک چھوٹا سا نقطہ سمجھ لیں، بعض لوگ کہتے ہیں جی غیر مقلد تو نہیں مانتے، غیر مقلد تو نہیں مانتے، میں ان کو سمجھاتا ہوں کہ ان کو ماننا چاہیے ہی نہیں سمجھے۔ کیا کہتے ہیں؟ غیر مقلد نہیں مانتے، ہم کہتے ہیں غیر مقلد کو ماننا چاہیے ہی نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ حکم غیر مقلدین کو ہے ہی نہیں، یہ حکم ہے یا ایھا الذین آمنوا کو۔ جو حکم کس کو ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا کو۔ حضرت علامہ علی شریف حیدری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے مجھے بعض لوگ کہتے ہیں کہ دیکھیں جی ہم جب کوئی صبر ہو مصیبت ہو تو صبر کرنا چاہیے، اور یہ رافضی صبر نہیں کرتے تو ماتم کرتے ہیں۔ علامہ حیدری فرماتے ہیں کہ ان کو صبر کرنا چاہیے ہی نہیں۔ کیوں؟ صبر سے پہلے خدا نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، یہ صبر کا حکم آمنوا کو ہے، ان کو ہے ہی نہیں، تو وہ صبر کیوں کریں؟ ان کو تو پیٹنا چاہیے نا۔ اس لیے میرا گزشتہ اسی محرم میں جو اپنے گاؤں میں مہینے کا پہلا جمعہ پڑھاتا ہوں تو میں نے بیان میں کہا تھا، میں نے کہا ہم تو حکومت پاکستان سے قرارداد پیش کرتے ہیں کہ رافضیوں کو خنجر مہیا کیے جائیں تاکہ خود کو ماریں۔ ہم ان کے روکنے کے حق میں نہیں، ہم ان کے پیٹنے کے حق میں ہیں، بس ہم کہتے ہیں یہ خود پیٹے، ان کو خنجر بھی دو، ان کو تلواریں بھی دو، ان کو پسٹل دے دو، خود کو گولیاں مارنا چاہیں تو مار لیں، ان کا مذہب ہے نا، تو ہم کیوں روکیں؟ ہم نہیں روکتے، بڑے شوق سے پیٹیں، اس لیے کہ حکم ہمیں صبر کا ہے، ان کو صبر کا حکم نہیں ہے۔ بات سمجھ آ گئی ہے؟ تو جس طرح صبر کا حکم کن کو ہے؟ آمنو کو، جو آمنو میں شامل ہے اس کو حکم ہی نہیں ہے۔ اولی الامر کا بات ماننے کا حکم کس کو ہے؟ آمنو۔ اور یہ میری بات کان کھول کے سنیں، آپ حضرات کہیں گے شاید کہ مولانا نے شدت اختیار کی ہے، یہ بات اچھی طرح سمجھیں، نفس فقہ کا انکار کفر ہے، فقہ مخصوص کا انکار کفر نہیں ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ نفس فقہ کا انکار کیا ہے؟ کفر ہے۔ نفس فقہ سے مراد کیا ہے؟ مسائل شریعت۔ کوئی بندہ کہتا ہے میں مسائل شریعت کو مانتا ہی نہیں ہوں، وہ مسلمان ہوگا؟ یہ کہتا ہے نہیں میں فقہ حنفی کو نہیں مانتا، ویسے مسائل مانتا ہوں، ہم کبھی اس کو کافر نہیں کہتے۔ نہ فقہ حنفی مانے، فقہ مالکی مان لے، نہیں مانتا فقہ شافعی مان لے، نہیں مانتا فقہ حنبلی مان لے، نہیں مانتا کسی اور مجتہد کی بات مانے۔ مخصوص فقہ کا انکار یہ گمراہی نہیں ہے، لیکن مطلق فقہ کا انکار یہ بہت بڑی ضلالت اور گمراہی ہے۔ دیکھو ایک بندہ کہتا ہے اطیع اللہ و اطیع رسول میں مانتا ہوں لیکن اولی الامر کی اطاعت میں نہیں مانتا، یہ مسلمان ہوگا؟ بتاؤ، قرآنی آیت کا انکار کر رہا ہے، کیسے مسلمان ہو سکتا؟ اس لیے میں گزارش کر رہا ہوں، ایک ہے نفس فقہ کا انکار اور ایک ہے فقہ مخصوص کا انکار، دونوں میں بہت بڑا فرق ہے نا۔
ایک بندہ کہتا ہے کہ میں جی نماز ہی نہیں مانتا، ایک بندہ کہتا ہے میں نماز تو مانتا ہوں، فلاں مسجد میں پڑھنا نہیں مانتا۔ تو نماز کا انکار اور بات ہے، اور مخصوص مسجد میں نماز کا انکار اور بات ہے، دونوں میں بہت بڑا فرق ہے۔ مطلق فقہ کا انکار اور ہوتا ہے اور فقہ مخصوص کا انکار اور ہوتا ہے۔ آگے دیکھیں، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون، سورہ توبہ آیت نمبر 122۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جہاد کی آیات نازل ہوتی تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم مجمعین میں سے ہر ایک کی خواہش ہوتی کہ میں اللہ کے راستے میں جا کر جہاد کروں۔ اللہ نے فرمایا کہ سارے جہاد کے اندر نہ جاؤ، کچھ بیٹھ کے دین کی فقہ حاصل کریں، سمجھ حاصل کریں، اور کچھ جہاد کے اندر چلے جائیں۔ کیوں؟ یہ جہاد کرنے والے جب واپس آئیں، اب ضرورت ہوگی مسائل سیکھنے کی، تو جو لوگ پیچھے بیٹھے ہیں وہ اللہ کے نبی سے مسئلے سیکھیں اور ان کو سکھا دیں۔ اب دیکھو صاف تقلید نظر آ رہی ہے کہ جو لوگ جہاد کے اندر مسائل سیکھنے کا موقع نہیں ملا، ان کو چاہیے کہ پیچھے بیٹھنے والے جو مسائل سیکھتے ہیں ان سے پوچھیں اور عمل کر لیں، لعلہم یحذرون۔ اب صاف طور پہ اللہ پاک نے دو حصوں میں جماعتوں کو تقسیم فرما دیا، کچھ لوگوں کو جہاد کے اندر چلا چاہیے اور کچھ لوگوں کو بیٹھ کر دین کے مسائل سیکھنا چاہیے۔ لیکن یہ بات ذہن نشین فرما لیں، بیٹھ کر مسائل دین سیکھنے والوں کو جہاد کا انکار نہیں کرنا چاہیے، اور مجاہدین کے خلاف باتیں کر کے اپنے ایمان کو برباد بھی نہیں کرنا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ جاتے بھی نہیں ہیں اور جانے والوں کے خلاف جملے کستے ہیں، اس سے ایمان کا خطرہ ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم مجمعین میں سے ہر کسی خواہش ہوتی میں اللہ کے راستے میں جا کے جہاد کروں، تو ان کو بھیجنا آسان ہوتا، روکنا مشکل ہوتا، اور ہمیں بھیجنا مشکل ہے، ہمیں بھیجنا مشکل ہے اور روکنا بہت آسان کیا، ہم تو پہلے سے رکے پڑے، اور پھر ایسی ایسی طویلیں کرتے ہیں کہ بندے کو سن کر بھی شرم آتی ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی ماں باپ جب زندہ تو ان سے پیچھے بغیر نہیں کرنا چاہیے۔ کیوں؟ صحابی یمن سے آیا، انہوں نے کہا میں نے جہاد کرنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تمہارے والدین زندہ ہیں؟ اس نے کہا جی ہاں۔ فرمایا فجاہد فیہما، جاؤ ماں باپ کی خدمت کرو، یہی جہاد ہے۔ تو جب اللہ کے نبی نے ماں باپ خدمت کو جہاد قرار دے دیا، تو جب میں ماں باپ خدمت کرتا ہوں جہاد کیوں نہیں ہے؟ میں نے کہا پھر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگ بدر میں گئے تھے، حضرت عثمان کو فرمایا کہ تو نے جنگ بدر میں نہیں جانا کیونکہ تیری بیوی ام کلثوم بیمار ہے، اس کی خدمت کر۔ انہوں نے خدمت کی، حضرت عثمان کو بدری صحابہ میں شمار کیا اور بدر میں سے مال غنیمت دیا۔ اگر ماں باپ کی خدمت جہاد ہے تو بیوی خدمت جہاد کیوں نہیں ہے؟ پھر تو کوئی بھی نہ جائے، کوئی ماں کی خدمت کرے، کوئی بیوی کے پاؤں دبائے، تاکہ سارے جہاد کا ثواب گھر بیٹھ کے حاصل کرے۔ اب آپ نے ایک حدیث کو لے لیا اور دوسری کو چھوڑ دیا۔ ایمان سے بتاؤ کتنی بڑی بددیانتی ہے ایسی تعویلیں کر کے امت کو خراب کرنا۔ اس کا صاف اور آسان جواب کیا ہے؟ صحابی آئے تھے جانے کے لیے، نبی پاس نے فرمایا کہ تم ماں باپ خدمت کر، اب تیرا جہاد ہے۔ میں اس کو دوسرے لفظ میں یوں کہتا ہوں، ایک ہوتا ہے اپنی تشکیل خود کرنا اور ایک ہوتا ہے خود کو امیر کے حوالے کرنا، پھر امیر گھر کی تشکیل کرے، تو دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ وہ آئے تھے، حضور نے گھر بھیج دیا ماں باپ کے لیے، ان کا ماں باپ کی خدمت جہاد ہے۔ حضرت عثمان آئے ہیں، ان کو روکا بیوی کی بیمار کرسی کے لیے، اب بیوی کی خدمت جہاد ہے، آپ چلے جائیں، اور امیر کے تو نے لٹرینیں صاف کرنی ہے، اب تیرا لٹرینیں صاف کرنا جہاد ہوگا۔ ایک ہوتا ہے اپنی تشکیل خود کرنا اور ایک ہوتا ہے چلے جانا اور امیر کا تشکیل کرنا، تو دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ اب بتاؤ کتنا آسان مسئلہ ہے۔ میں گزارش اس لیے کہتا ہوں اور بڑی درد سے آپ کی خدمت کی عرض کرتا ہوں، آپ نہیں لڑ سکتے نہ لڑیں، نہیں جہاد کر سکتے نہ کریں، کوئی تمہیں مجبور نہیں کرتا، لیکن خدا کے لیے جہاد کے خلاف بول کے اپنے ایمان کو برباد مت کرنا، اللہ کے لیے اپنے ایمان کو تباہ مت کرنا۔ دنیا نے گزر جانا ہے اور قبر کی زندگی بڑی مشکل ہے، آخرت کی زندگی بڑی مشکل ہے۔ میں کس دکھ اور درد کے ساتھ تمہیں یہ بات سمجھاؤں۔ مجھے 12 سال گزر گئے ہیں، میں نہ جہاد پہ تقریر کرتا ہوں، نہ جہاد کے اندر جاتا ہوں، نہ مجاہدین کو چندے دیتا ہوں، نہ ہی میرا مجاہدین سے کوئی تعلق ہے۔ 12 سال میرے اس طرح گزر گئے ہیں، نہ جہاد کرتا ہوں، نہ جہاد پہ چندے دیتا ہوں، نہ میرا مجاہدین سے رابطہ اور تعلق ہے۔ 12 سال گزر گئے ہیں، لیکن میں جہاد کے خلاف بول کے اپنی آخرت کو برباد نہیں کرتا۔ میری گزارش سمجھ آ رہی ہے؟ زخمیوں کے زخموں پر مزید نمک نہ چھڑکا کریں۔ اگر آپ دوا دے سکتے ہیں تو دیں، نہیں دوا دے سکتے تو نمک چھڑک کے ان کی دنیا برباد نہ کریں، اپنی آخرت تباہ نہ کریں۔ اس لیے اپنی زبانیں روکنے کی کوشش کریں۔ اللہ کے لیے حالات وہ نہیں ہے کہ آدمی شریعت کے حکم کے خلاف بول کے اپنے ایمان کو برباد کر بیٹھے۔ اس لیے اللہ ہم سب کو بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے 3 آیتیں پیش کی ہیں، آیات اور بھی ہیں، احادیث بھی ہیں،
3 آیات دلائل کے طور پہ، 1-2 حدیثیں ذہن نشین فرما لیں، چونکہ دلائل فائل میں لکھی آپ اس کو دیکھ لیں۔ میں نے عرض کیا تھا میں چاہتا ہوں کہ نفسہ مسئلہ سمجھ آ جائے اور مسئلہ کی کام کا ذوق پیدا ہو جائے۔ یہ 2 چیزیں اگر آپ کو مل گئیں، ہم سمجھیں گے کہ 12 روزہ دورہ تحقیق المسائل کا مقصد پورا ہو گیا ہے۔ اللہ ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ 1-2 حدیثیں سن لیں۔ نمبر 1، حضرت ارباض بن ساریہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز پڑھائی، پھر آپ نے خطبہ دیا، ثم اقبل علینا فبعثنا موعظۃ بلیغۃ ظرفت منها العیون ووجلت منها القلوب۔ خطبہ اتنا اللہ کے نبی کا تھا کہ آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے، دل کانپنے لگ گئے۔ ایک ساتھی نے کہا اللہ کے نبی ہمیں کوئی وصیت فرما دیجیے، لگتا ہے کہ ان ھذی موعظۃ مودع او مودع، یہ شاید آپ کا آخری خطبہ محسوس ہوتا ہے، ہمیں نصیحت فرمائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اوصیکم بتقوی اللہ والسمع والطاعۃ ان کان عبدا حبشیہ، میں تمہیں تقوی کی وصیت کرتا ہوں۔ تقوی کا معنی ہوتا ہے گناہ نہ کرنا، اگر گناہ کر لو تو توبہ کر لینا۔ جس طرح گناہ نہ کرنا تقوی ہے، گناہ کر کے توبہ کر لینا بھی تقوی ہے۔ یہ تقوی کا معنی ذہن میں آ جائے تو پھر آدمی فتووں سے بچ جاتا ہے اور امت کو متقی شمار کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اور دوسری بات کیا فرمائی کہ حاکم شریعت کے مطابق بات کرے تو عمل کرنا، ہاں وہ حاکم غلام حبشی کیوں نہ ہو۔ فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنكُم بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، فرمایا میرے بعد تم دین میں اختلافات دیکھو گے، اگر اختلافات نظر آئے تم نے پریشان نہیں ہونا، بلکہ فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي، میری سنت سے فیصلہ کرا لینا، اور اگر کسی مسئلے پر میری سنت نہ ملے وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ، تو پھر خلفاء راشدین کی سنت سے فیصلے کروا لینا۔ تمسکوا بہا وعضوا علیہا بالنواجذ، خلیفہ راشد اور میری سنت کو اپنی دانتوں سے مضبوطی سے پکڑ لینا اور اس کو تم نے چھوڑنا کبھی نہیں ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں اپنی سنت کی بات کی ہے، ساتھ خلیفہ راشد کی سنت کی بات بھی کی ہے۔ کل آپ پڑھ رہے تھے، مولانا عاطف صاحب آپ کے ساتھ مسئلہ بیان کر رہے تھے، ایک ہوتا ہے خلیفہ راشد کی سنت اور ایک ہوتا ہے خلیفہ راشد کا اجتہاد۔ غیر مقلد اس حدیث کے خلاف خلفاء راشدین کے اجتہاد کو پیش کرتے ہیں، سنت کو پیش نہیں کرتے۔ دیکھو جی فلاں مسئلہ حضرت عمر نے یوں فرمایا، عبداللہ بن عمر نے یوں فرمایا، انہوں نے حضرت عمر کی بات کو نہیں مانا۔ اگر خلیفہ راشد کا فیصلہ ماننا ضروری ہوتا، حضرت عبداللہ بن عمر کس کھاتے میں جائیں گے؟ فلاں فیصلہ فرمایا، عورت نے کھڑے ہو کے تردید کر دی، حضرت عمر نے اپنی رائے کو بدل لیا۔ اگر خلیفہ راشد کا فیصلہ ماننا ضروری ہوتا، عورت نے کھڑے ہو کے تردید کیسے کی ہے؟ ہم کہتے ہیں ایک ہوتا ہے خلیفہ راشد کا اجتہاد، اس میں ثواب بھی ہو سکتا ہے اور خطا بھی ہو سکتا ہے۔ ایک ہوتا ہے خلیفہ راشد کا فیصلہ جو صحابہ کرام نے قبول فرما لیا ہو، اس کو خلیفہ راشد کی سنت کہتے ہیں۔ اس کو ایسے ہی ماننا ضروری ہے جیسے نبوت کے فیصلے کو ماننا ضروری ہے۔ اور اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تمسکوا بہما وعضوا علیہما نہیں فرمایا، بلکہ تمسکوا بہا وعضوا علیہا فرمایا۔ جب سنتیں 2 ہیں تو پھر بہما اور علیہما فرمانا چاہیے تھا نا، ضمیر مرجع کے مطابق ہوتی ہے، لیکن یہاں پر مرجع تثنیہ ہے اور ضمیر واحد لائیں، یہ بتانے کے لیے کہ جس طرح پیغمبر کی سنت پہ عمل ضروری ہے، خلیفہ راشد کی سنت پہ عمل بھی ضروری ہے۔ یہ دیکھنے میں 2 نظر آتی ہیں، در حقیقت خلیفہ راشد کی سنت پیغمبر کی سنت ہے، اس لیے کہ یہ خلیفہ راشد کی سنت اپنی شخصی رائے نہیں ہے، بلکہ ان علوم کی روشنی میں ہے جو علوم اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھے ہیں۔ یہ تو ہے نا دلیل۔ اب اگر آپ اسی دلیل کو لے لینا اور عوام کو 1 گھنٹہ آپ درس دیں آگے آنے والے مسائل میں، آپ یقین فرمائیں اور آپ کو پھر مسئلہ بیان کرنا آتا ہو، یہ شرط ہے مسئلہ بیان کرنا آتا ہو۔ عنوان کیا رکھے ذرا سمجھ لیں، آپ اپنے گاؤں میں مسجد میں بیان کریں، سخت لہجہ اختیار نہ کریں، عنوان یہ رکھیں بھئی آج ہمارے امت میں اختلاف ہے اور بہت سارے پڑھے لکھے پریشان ہیں لوگ، بعض کہتے ہیں بعض علماء یہ کہتے ہیں، بعض علماء یہ کہتے ہیں، بتاؤ ہم کس مولوی کی بات مانیں، کس پر عمل کریں۔ میں آج آپ کی خدمت میں اس پریشانی کا حل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کی روشنی میں پیش کرنے لگا ہوں۔ اب بتاؤ لوگ قبول فرمائیں گے کہ نہیں؟ قبول فرمائیں گے نا؟ بھئی آپ کو کوئی کہتا ہے ایک مولوی یہ کہتا ہے، دوسرا مولوی یہ کہتا ہے، ہم کس مولوی کی بات مانیں؟ اس کا میں حل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد کی روشنی میں عرض کرنے لگا ہوں۔ پہلے پوری حدیث مبارک آپ پڑھیں، حدیث مبارک کا ترجمہ کریں، حدیث مبارک عوام کو سمجھا لیں اصل مسئلہ، پھر اگلی بات کریں کہ جو شبہ آپ کو ہے نا، یہ پریشانی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تھی، اس لیے اللہ کے نبی نے حل تجویز فرما دیا۔ اللہ کے نبی کا دین قیامت تک کے لیے ہے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اصول بھی قیامت تک کے لیے عطا فرما دیے۔ فرمایا فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنكُم بَعْدِي، میں نبی دنیا کو چھوڑ جاؤں گا،
اور میرے بعد کے لوگ دین میں اختلاف دیکھیں گے، اس سے پتہ چلا کہ دین میں اختلاف ہونا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ تم دین میں اختلاف دیکھو گے، اس سے پتہ چلا کہ اختلاف ہونا ہے۔ اب اس اختلاف کا حل کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر میرے دین میں اختلاف نظر آ جائے تو پھر تم میری سنتیں دیکھنا۔ اللہ کے نبی نے یہ نہیں فرمایا میری حدیثیں دیکھنا، اس لیے علماء سے پوچھا کرو اس مسئلے پر اللہ کے نبی کی سنت کیا ہے، یہ نہ پوچھو اس مسئلے پر نبی کی حدیث کیا ہے۔ کیوں؟ حدیثوں میں ٹکراؤ ہوتا ہے، سنتوں میں ٹکراؤ نہیں ہوتا۔ ایک اصول ذہن میں آ گیا، اب یہ بنیاد بنائیں، آپ سنتیں سمجھانی شروع کر دیں۔ آپ اگر پورا رمضان مبارک کا مہینہ صرف اس حدیث مبارک پہ درس دینا چاہیں نا تو پورے رمضان میں آپ درس دے سکتے ہیں۔ خدا گواہ ہے، میں جب درجہ خامسہ سال پڑھ کے امام اہل سنت والجماعت شیخ التفسیر والحدیث حضرت مولانا محمد سرفان صفدر رحمۃ اللہ علیہ خدمت میں دورہ تفسیر پڑھنے کے لیے گیا، گجرانوالہ میں ایک جگہ ہے لانگریاں والی گلی، اور وہاں مسجد کے اندر مجھے درس قرآن دینا پڑا۔ یہ میں درجہ خامسہ والے سال کی بات کر رہا ہوں۔ پورا رمضان مبارک میں نے صرف سورۃ فاتحہ پہ درس دیا تھا، پورا رمضان کس پہ؟ صرف سورۃ فاتحہ پہ۔ یہ خامسہ والے سال کی بات ہے، تو اگر آدمی خامسہ والے سال پورا مہینہ دے سکتا ہے، اب تو پورا سال دے سکتا ہے نا۔ صرف یہ ہے کہ بندے کو بیان کرنا آتا ہو کہ میں نے ان آیات سے مسائل نکال کے امت کی رہنمائی کیسے کرنی ہے۔ اب بات سمجھ آ گئی کہ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختلاف سے بچنے کا حل کیا بتایا؟ میری سنت پہ عمل کرنا۔ اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف مواقع پہ آپ سنتیں بیان کرنا شروع کر دیں۔ نمبر 2، اور اگر کسی مسئلے کا حل میری سنت سے نظر نہ آئے، میری سنت اس پر موجود نہ ہو، تو پھر خلیفہ راشد سے فیصلہ کرا لینا۔ کیا مطلب؟ ایک مسئلے پر 2 حدیثیں ہوں گی، ایک مولوی ایک حدیث پیش کرے گا، دوسرا مولوی دوسری حدیث پیش کرے گا، اور آپ پریشان ہو کہ ہم کس کی حدیث لیں کس کی حدیث نہ لیں۔ آپ یہ دیکھنا ان دونوں حدیثوں میں سے خلیفہ راشد کا عمل کس حدیث کے مطابق ہے، آپ اس کو لے لیں۔ خلیفہ راشد کا عمل کسی حدیث کے مطابق ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ ہمیں پیغمبر کی اس حدیث پہ عمل کرنا چاہیے جس پر خلیفہ راشد نے کیا ہے، اور جس کو انہوں نے چھوڑ دیا ہے اس کو ہم بھی چھوڑ دیں، اس لیے کہ نبی کے دین کو آگے لے کر چلنے والے یہ پیغمبر کے خلفاء اور پیغمبر کے صحابہ ہیں۔ اب انہیں کو جی میں آپ کی خدمت میں 4 مسئلے پیش کرتا ہوں، یہ 4 بڑے بنیادی سے مسئلے ہیں، یہ 4 مسئلے پیش کرتا ہوں۔ پہلا مسئلہ، آج بعض مولوی کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبر مبارک میں زندہ ہیں، اور بعض مولوی کہتے ہیں قبر مبارک میں زندہ نہیں۔ اب ہم کس کی بات مانیں؟ وہ بھی آیتیں پڑھتا ہے، یہ بھی آیتیں پڑھتا ہے، وہ بھی حدیث پڑھ رہا ہے، یہ بھی حدیث پڑھتا ہے، جو ان کے مطابق ہے۔ انہوں نے کہا جی ہم پہلے دیکھتے ہیں خلیفہ راشد حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پہلے ان کا وہ خطبہ سمجھا لیں، والذی نفسی بیدی لا یذیقک اللہ الموت ابدا۔ اگر سمجھ آتا ہو تو پھر سمجھا لیں، اگر نہیں سمجھا سکتے پھر اس کو شروع ہی نہ فرمائیں۔ کبھی آدمی شروع کر لیتا ہے پھر پھنس جاتا ہے اور وہ سمجھ نہیں آتی میں نے جان کیسے چھڑانی ہے، یہ سمجھا لیں۔ اور پھر حضرت صدیق اکبر کا عمل بتائیں، ان کا عمل کیا تھا؟ آخری وقت میں وصیت فرمائی ہے کہ مجھے غسل دینا، کفن دینا، جنازہ پڑھنا، اور میری چارپائی اٹھا کے روزے کے باہر رکھ دینا، اللہ کے نبی سے اجازت مانگنا، اگر اجازت ملے تو اندر دفن کرنا، اگر اجازت نہ ملے تو اندر دفن نہ کرنا۔ دیکھو خلیفہ راشد سمجھتے ہیں حضور قبر میں زندہ ہیں، تو ہم کیوں نہ سمجھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں زندہ ہے؟ بات سمجھ آ گئی؟ دوسرا مسئلہ، بعض کہتے ہیں 3 طلاق دو تو 3 ہوتی ہے، اور بعض کہتے ہیں 3 طلاق دو تو 1 ہوتی ہے۔ وہ بھی آیتیں پڑھتا ہے، یہ بھی آیتیں پڑھتا ہے، وہ بھی حدیثیں پڑھتا ہے، یہ بھی حدیثیں پڑھتا ہے۔ آؤ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے فیصلہ کرا لیتے ہیں۔ حضرت عمر نے فیصلہ فرما دیے 3 طلاق دو تو 3 ہوتی ہے۔ اچھا آج ایک مسئلہ کیا ہے، جمعے کے دن ایک مولوی صاحب کہتے ہیں 2 اذانیں دینی ہے، ایک کہتا ہے 1 اذان دینی ہے۔ اب ایک بھی حدیث پڑھتا ہے، دوسری بھی حدیث پڑھتا ہے۔ چلیں فیصلہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے کرا لیتے ہیں، اگر ان نے 2 شروع کی ہم 2 مانتے ہیں، اور اگر سارے خلفاء نے 1 رکھی ہے تو 1 مانتے ہیں۔ چوتھا مسئلہ، رمضان مبارک آ رہا ہے، بعض کہتے ہیں 8 تراویح پڑھو، بعض کہتے ہیں 20 پڑھو، اس کا فیصلہ علی المرتضیٰ سے کرا لیتے ہیں۔ اگر وہ 20 کے قائل ہیں ہم 20 پڑھ لیتے ہیں، اور اگر 8 کے قائل ہیں ہم 8 پڑھ لیتے ہیں۔ اور یہ ہم نے طریقہ کیوں اختیار کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنكُم بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا فَعَلَيْكُم بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ۔ اب ایمان سے بتاؤ، اس طرح آپ کو سمجھانا آئے تو آپ کی مسجد کی عوام بات سمجھے گی یا نہیں سمجھے گی؟ بڑے آرام سے آپ سمجھا لیں گے، آپ غیر مقلدین کا نام نہ لیں،
مخالف کا تذکرہ نہ کریں، لیکن مسئلہ تو آپ سمجھا سکتے ہیں نا۔ آپ یہ بیان اگر کراچی اور لاہور کے ڈیفنس سوسائٹی میں کریں تو بھی آپ کی بات قبول کرنے کے لیے تیار ہوں گے۔ یہ ہمارے غلط سی بات پھیل گئی ہے کہ جی پڑھا لکھا طبقہ اس باتوں کو نہیں سمجھتا۔ میں نے کہا پڑھے لکھے طبقے کے سامنے آپ اس باری زبان استعمال نہیں کرتے، اس لیے اس بات کو قبول نہیں کرتا۔ ظاہر ہے عام لڑکوں کے لیے زبان اور ہوتی ہے اور پڑھے لکھے طبقے کے لیے زبان بڑی مختلف ہوتی ہے۔ خیر اس حدیث سے دیکھیں پتہ چلا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پیغمبر کے خلیفہ راشد کی بات ماننی چاہیے، اور خلیفہ راشد امتی ہے، نبی نہیں ہے، مجتہد ہے، غیر مجتہد نہیں ہے۔ ہم یہ بتا تقریر پہ دلائل کہ پیغمبر کے بعد مجتہد کی بات کو ماننا جائز ہے اور حدیث مبارک سے ثابت ہے۔ اس طرح احادیث اور بھی ہیں، بعض سے تقلید شخصی اور بعض سے غیر تقلید مطلق ثابت ہوتی ہے۔ تقلید شخصی کے حوالے سے دو دلیلیں ذہن نشین فرما لیں کہ فرد واحد کی تقلید کا ثبوت بھی احادیث مبارکہ سے ہے اور قرآن کریم سے بھی ہے۔ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، سورہ لقمان آیت نمبر 15۔ اب یہ سبیل سے مراد ہے مذہب۔ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ، سبیل کا معنی کیا ہے؟ مذہب، کہ آپ اس شخص کے مذہب کی اتباع کریں جو تمہیں میری طرف لے کر آتا ہے۔ یہاں سبیل واحد ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ شخص واحد کے طریقے پر چلنا اور شریعت پر عمل کرنا یہ بھی قرآن کریم سے ثابت ہے۔ ایک چھوٹا سا لطیف نقطہ ذہن نشین فرما لیں، آپ جب بھی کتب فقہ پڑھیں گے اس میں لکھا ہوگا ھذا مذہب ابی حنیفہ، لکھا ہوتا ہے نا، ھذا مذہب ابی حنیفہ، ھذا مذہب امام شافعی۔ تو مجتہد کی بات کو مذہب کے نام سے تعبیر کیوں کرتے ہیں؟ یہ قرآن کریم سے ثابت ہے کہ جب قرآن کریم نے قرآن کی بات کی ہے تو مذہب کا لفظ استعمال نہیں کیا۔ فرمایا قرآن کریم میں اتبعوا ما انزل الیکم، اور جب سنت کی باری آئی ہے مذہب کا لفظ استعمال نہیں کیا، بلکہ فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اور جب اجماع اور مجتہد کے قیاس کی باری آئی ہے تو لفظ مذہب استعمال کیا ہے۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، لفظ مذہب سے مراد مذہب کا معنی ہے راستہ، لفظ سبیل استعمال کیا جس کا معنی مذہب ہے۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، لفظ سبیل لائے ہیں، اور وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، یہاں بھی لفظ سبیل لائے ہیں، اور سبیل کا معنی مذہب ہوتا ہے۔ معلوم ہے کہ اجماع امت اور مجتہد کے مسئلے کو مذہب کہنا یہ قرآن کی اصطلاح ہے، ہماری حنفیوں کی اصطلاح نہیں ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اس پر مجھے ایک چھوٹا سا لطیفہ یاد آیا کہ غیر مقلد سے تقلید کے عنوان پہ میرا مناظرہ تھا، یہ آج سے 8 سال پرانی بات ہے۔ اب تو پتہ نہیں وہ آڈیو تھا وہ بھی محفوظ ہے کہ نہیں مجھے یاد نہیں ہے، پڑھا ہو اللہ کرے، میں نے تو لا کر دیا تھا۔ یہ سیال کوٹ بات ہوئی تھی، وہ لمبی بات ہے، میں صرف ایک بات عرض کرتا ہوں۔ اس نے کہا جس کو تم شیخ الہند کہتے ہو، مولانا محمود حسن دیوبندی، اس نے قرآن میں تحریف کی ہے۔ تحریف کیا کی ہے؟ اس نے قرآن کریم کی آیت پڑھی فَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ یہاں پہ الی الرسول بھول گئے اور الی الامر لکھ دیا۔ اس نے کہا دیکھو حضرت تم اپنے شیخ کو دیکھو، قرآن میں تعریف کی ہے کہ رسول کی بجائے الی الامر کی بات کی ہے، تو اس نے تعریف کی ہے۔ اچھا اللہ کی شان یہ کہ جس ٹرم کے اندر وہ شیخ الہند پہ اعتراض کر رہا تھا نا، اسی اپنی ٹرم کو اس نے زبان سے کہہ دیا وَاتَّبِعْ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، سبیل کو چھوڑ گیا، بھول گیا۔ جب میری بارش شروع ہوئی تو میں نے کہا مولانا آپ قرآن میں تعریف نہ کریں، مسائل میں تعریف کافی ہے۔ مجھے کہتا جی کیوں؟ میں نے کہا ابھی آپ نے پڑھا ہے وَاتَّبِعْ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، تو سبیل آپ نے چھوڑ دیا تو قرآن میں تعریف کر دی ہے نا۔ کہتے ہیں مجھ سے خطا ہو گئی ہے۔ میں نے کہا ان سے بھی خطا ہو گئی تھی، تم سے بولنے میں ہو گئی ہے، ان سے لکھنے میں ہو گئی تھی۔ اب دیکھو میں نے کہا جو ان پر اعتراض تھا نا اس کا جواب خدا نے تیری زبان سے دلوا دیا۔ ہر سے لکھنے میں غلطی ہوگی تو اس سے بولنے میں غلطی ہو گئی، اگر بولنے میں غلطی کو غلطی کہتا تو لکھنے میں غلطی کو بھی غلطی کہتے ہیں۔ میں نے لقمہ دیا تو نے ٹھیک کر لیا، اور شیخ الہند کی کتاب جو دوبارہ چھپی ہے تو اس کو ہم نے ٹھیک کر لیا ہے، وہ بھی ٹھیک ہو گئی، یہ بھی ٹھیک ہو گئی۔ اگر تحریف ہے تو یہ بھی تحریف ہے اور یہ کفر ہے، اور اگر یہ تحریف نہیں تو وہ بھی تحریف نہیں ہے۔ یا اپنے اوپر کفر کا فتویٰ دو یا شیخ کے بارے میں معذرت کرو۔ اب اس کا دماغ ٹھکانے آ گیا کہ یہ میں کیا بیٹھا۔ اصل چونکہ میں نے کہا نا مناظرے کے دوران گرفت ہوتی ہے کہ مخاطب کی ایسی بات پکڑو کہ جہاں سے اس کے اندر چلنے کی ہمت نہ ہو۔ چلیں صحیح بخاری میں روایت موجود ہے کتاب المناقب میں، ایک عورت آئی اور اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ پوچھا، آپ نے حکم دیا کہ نہیں چلی جا اور پھر آنا۔ اس نے کہا جی ارأیت ان جئت ولم اجدک، اللہ کے نبی میں دوبارہ آؤں اور آپ موجود نہ ہوں، یعنی آپ دنیا سے چلے جائیں پھر کیا کروں؟ فرمایا ان لم تجدینی فاتی ابا بکرین،
اگر تو آئے اور میں نہ ملوں تو ابو بکر کے پاس جانا۔ اب یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شخص واحد کی بات ماننے کا حکم دیا ہے، تو معلوم ہوتا ہے جس طرح تقلید مطلق جائز ہے تقلید شخصی بھی جائز ہے۔ دوسری حدیث سنیں، یہ بھی صحیح بخاری باب المیراث کے اندر ہے کہ حضرت حذیل بن شرحبیل فرماتے ہیں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ سے مسئلہ پوچھا گیا، ایک آدمی کی بیٹی ہے اور ایک آدمی کی پوتی ہے اور ساتھ بہن ہے، یہ شخص فوت ہو گیا تو میراث کیسے تقسیم ہوگی؟ ابو سعید رضی اللہ فرمانے لگے کہ نصف بیٹی کو دے دے اور نصف بہن کو دے دے، اور فرمایا کہ عبداللہ بن مسعود کے پاس جاؤ، ان سے مسئلہ پوچھو وہ کیا کہتے ہیں۔ عبداللہ بن مسعود کے پاس کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو انہیں فرمایا لقد ضللت اذا وما انا من المهتدین، اگر یہ مسئلہ میں نے بتا دیا تو پھر میں تو گمراہ ہو گیا۔ مسئلہ یہ نہیں ہے، مسئلہ اور ہے، میں وہ فیصلہ کرتا ہوں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا تھا، آپ بیٹی کو نصف دے دو اور پوتی کو سدس دے دو اور جو باقی بچے گا بہن کو دے دو۔ اب جب یہ ان کو فتویٰ دیا تو واپس یہ مسئلہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ والا حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو جا کر بتایا کہ آپ نے فتویٰ یہ دیا، ان نے فتویٰ یہ دیا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری فرمانے لگے لا تسألونی ما دام ھذا الحبر فیکم، لا تسألونی ما دام ھذا الحبر فیکم، جب تک یہ علم کا سمندر تمہارے اندر موجود ہے اس سے مسئلے پوچھا کرو، مجھ سے مسئلے نہ پوچھے کرو۔ تو شخص واحد سے مسئلہ پوچھنے کی بات بتائی ہے، تو معلوم ہوتا ہے تقلید شخصی کے صحابہ بھی قائل تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔ اور اس کا آسان جو آپ ذہن نشین فرمائیں کہ غیر مقلد تقلید مطلق کا قائل ہے، تقلید شخصی کا قائل ہے نہیں۔ آپ ان سے پوچھو اگر تقلید کفر ہے، اگر تقلید کفر ہے تو پھر تقلید شخصی چھوٹا کفر ہے اور تقلید مطلق بڑا کفر ہے؟ نہیں سمجھے؟ اگر تقلید کفر ہے تو پھر تقلید شخصی چھوٹا کفر ہے اور تقلید مطلق بڑا کفر ہے۔ تقلید شخصی کا معنی کہ ایک کی بات مانو، اور تقلید مطلق کا معنی کہ جس کی دل کرے مانو۔ اگر ایک بندے کی بات ماننا ایک کفر ہے تو کئیوں کی بات ماننا تو بڑا کفر ہوگا نا۔ اگر تقلید کا معنی کفر ہی ہے تو پھر ہم چھوٹے کافر اور آپ بڑے کافر، ہم ایک کی مانتے ہیں تم کئی کی مانتے ہو، اور اگر آپ کئی کی مان پہ مسلمان ہیں تو ہم ایک کی بات مان کر مسلمان کیوں نہیں ہیں؟ جو آپ جواب دیں، ہمیں بات سمجھ آئے۔ اس پر شاید آپ کو یاد ایک چھوٹا سا واقعہ میں عرض کرتا ہوں۔ شیخوپورہ میں ایک جگہ پر گیا تو میرے میزبان تھے، انہوں نے اپنا 8 سال کا بچہ لائے ملانے کے لیے۔ میں نے پوچھا بات، انہوں نے کہا جی اس نے ایک چھوٹا سا مناظرہ کیا ہے۔ میں نے کہا وہ کیا؟ کہتا ہے اس کی ممانی غیر مقلد ہے۔ ممانی سمجھتے ہیں؟ ماموں کی بیوی، ممانی غیر مقلدن ہے۔ وہ آئی ہے تو اس کی بات ہوئی تھی، تو میں نے ان سے کہا بھی یہ تو مناظرہ ہوا یا مناظری ہوئی؟ ادھر بچہ ہے ادھر مامی ہے، تو مناظری ہوئی نا۔ انہوں نے کہا جی مناظری ہے، یہ مناظرہ، لیکن اس نے کچھ کیا ہے۔ میں نے کہا بتاؤ کیا کیا ہے؟ اس بچے نے بڑی دلچسپ بات کی، اس کی مامی نے آئے دن بحث چھیڑنی کہ تم ہاتھ کیوں نہیں اٹھاتے، تم نماز میں ٹانگیں چوڑی کیوں نہیں کرتے، تم یہ کیوں نہیں کرتے، وہ کیوں نہیں کرتے۔ اس نے کہا مامی ہم مناظرہ کر لیں۔ مامی نے کہا کر لو۔ اس نے کہا چلو تقلید پہ بات کرتے ہیں۔ مامی نے کہا کیوں؟ اس نے کہا تقلید کا مسئلہ حل ہو گیا تو روز کے مناظرے ختم ہو جائیں گے، جب مقلد ہے تو سارے مسئلے مانیں گے، اور اگر تقلید کا مسئلہ نہ حل ہوا تو ہر روز ہمارے گھر میں نئے مسئلے پر مناظرہ ہو۔ اس نے کہا کر لو۔ اس بچے نے کہا مامی جان یہ بتائیں تقلید ایمان ہے یا کفر ہے؟ تقلید ایمان ہے یا کفر ہے؟ مامی بولنے لگی تو اس نے کہا آپ جلدی نہ کریں، پہلے میری پوری بات سن لیں پھر جلدی کرنا۔ مامی نے کہا کیا؟ اس نے کہا تقلید ایمان ہے یا کفر؟ اگر آپ نے کہا نا کہ تقلید ایمان ہے تو پھر تیرا مذہب نہیں رہنا، پھر تیرا مذہب تو نے غیر مقلدن سے مقلدن بن جانا ہے نا، پھر تو نے مقلدن بن جانا ہے۔ اور اگر تو نے کہا نا تقلید کفر ہے تو پھر میرے ماموں سے تیرا نکاح نہیں رہنا، کیونکہ مومن اور مشرک کا نکاح نہیں ہو سکتا۔ اب بتا تقلید ایمان ہے یا شرک ہے؟ سمجھ آ گئی؟ اب بتاؤ تقلید ایمان ہے یا؟ اگر ایمان کہہ دیا تو پھر مذہب نہیں رہنا، اور اگر تم نے شرک کہہ دیا تو پھر نکاح نہیں رہنا۔ جب نکاح اور مذہب کا ٹکراؤ آ جائے تو لوگ مذہب قربان کر دیتے ہیں، نکاح قربان نہیں کرتے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ پھر نکاح قربان کیوں؟ مذہب میں اگلی راتیں نظر آتی ہے اور نکاح میں پچھلی راتیں نظر آتی ہے۔ مذہب میں اگلی راتیں قبر والی، مذہب میں آئندہ کا مزہ نظر آتا ہے اور نکاح کا پچھلا مزہ نظر آتا ہے۔ اب جو چکھا مزہ اس کو چھوڑنا مشکل ہوتا ہے، اس لیے مذہب کی قربانی دے لیتی ہے اور نکاح کی قربانی دینے کے لیے تیار نہیں ہوتی۔ وہ کہتی ہے چھڈو کی بحث کرنی، تسی بھی ٹھیک ہو اسی بھی ٹھیک ہے، بس چھڈو بحث کا کی فائدہ۔ اب فوراً بحث بدل گئی، اب تھوڑی سی گفتگو کریں گے تو بحث تو بدل ہی جانی ہے نا، ایک چیز کی قربانی دینا پڑتی ہے۔ میرا ایک جگہ بیان تھا تو ایک لڑکے نے چڑھ دی کہ جی علامہ احمد سید ملتانی صاحب مر گئے ہیں اور ان کی قبر سے خوشبو آئی ہے، میسج چل رہا ہے، تو بات ٹھیک ہے غلط ہے؟
میں نے کہا بھی ہم ذاتیات پہ بات نہیں کرتے، اصولی بات کرتے ہیں۔ ہمارا موقف یہ جس قبر میں مردے کو دفن کیا یہی قبر ہے، اور یہی قبر جنت کا باغ ہے یا جہنم کا گڑھا ہے، اس لیے ہم چونکہ اس قبر کو جنت کا باغ مانتے ہیں، لاہوری رحمۃ اللہ علیہ قبر کی خوشبو بھی مانتے ہیں۔ ہم اس کو جنت کا باغ مانتے ہیں تو ہم حضرت شیخ موسیٰ رحمہ اللہ کی قبر کی خوشبو بھی مانتے ہیں۔ ہم اس کو جنت کا باغ مانتے ہیں تو مولانا جلندری رحمۃ اللہ علیہ کی قبر کی خوشبو بھی مانتے ہیں۔ ہم اس کو جو کہ جنت کا باغ مانتے ہیں تو مولانا عبداللہ شہید رحمۃ اللہ علیہ کی قبر کی خوشبو بھی مانتے ہیں۔ تو ہم چونکہ جنت کا باغ مانتے ہیں، خوشبو بھی مانتے ہیں۔ تمہارا عقیدہ یہ ہے کہ نہ یہ قبر ہے نہ یہ جنت کا باغ ہے، بتاؤ تم نے خوشبو کیوں مانی ہے؟ اچھی طرح بات سمجھیں، تمہارے یہاں نہ یہ قبر ہے نہ یہ جنت کا باغ ہے، تو کیا تمہارا عقیدہ بدل تو نہیں گیا کہ پہلے تم قبر نہیں مانتے تھے اب مانتے ہو، پہلے خوشبو نہیں مانتے تھے اب مانتے ہو؟ اگر تم نے اس کو قبر اور جنت کا باغ مان لیا، اس کا مطلب یہ کہ تمہارا عقیدہ بدل گیا ہے۔ اور اگر اس کو قبر اور جنت کا باغ نہیں مانتے، عقیدہ نہیں بدلنا تو پھر میسج بدل دو، عقیدہ نہیں بدلنا تو پھر یا عقیدہ بدل دو یا میسج بدل دو۔ ہم عقیدہ بھی نہیں بدلتے، میسج بھی نہیں بدلتے، ہم عقیدہ بھی نہیں بدلتے، میسج بھی نہیں بدلتے۔ شیخ موسیٰ روحانی رحمۃ اللہ علیہ کی قبر سے خوشبو میں نے خود سونگھی ہے، مولانا جلندری ملتان والوں قبر سے خوشبو میں نے خود سونگھی ہے، مولانا عبداللہ شہید جامعہ فریدیہ اسلام آباد والوں کی قبر سے خوشبو میں نے خود سونگھی ہے۔ یہ 3 پاکستان کے بزرگ وہ ہیں کہ جن کی قبر سے میں نے خوشبو سونگھی ہے، صرف سنی نہیں ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آئی کہاں گئی، میں جب ملتان گیا تو وہاں سے باقاعدہ میں قبر سے مٹی لے کر آیا اور میں نے گھر ایک شیشی کے اندر رکھ دی۔ واللہ علم وہ شیشی کہاں چلے گئی مجھے سمجھ نہیں ہے، کافی سال پرانی بات ہے، میں سمجھتا لگا کہ یہ آگے پیچھے ہو گئی یا شاید کسی نے برکت سمجھ اپنے پاس محفوظ کر لیا ہے۔ میں جو کہ سنگاتا تھا، حالانکہ ایسی چیز سنگانی چاہیے نہیں، وہ سنگاتا تھا تو شاید کوئی برکت سمجھ کے لے گیا، ورنہ میں آپ کی خدمت پیش کرتا کہ آپ خود اس کو سونگو۔ اللہ ہم سب کو بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ باقی تقلید پر اعتراضات جو آپ نے پرچیاں لکھی ہیں میں اس کو چھیڑ دیتا ہوں تاکہ آپ کے سارے اس کے اندر چیزیں آ جائیں، باقی جو لکھے پڑھیں آپ اس کو دیکھ لیں، کوئی مزید مشکل ہو تو آپ رجوع فرما لیں۔ چٹیں تھیں ان کی، ہاں جو آپ حضرات نے کل چٹیں لکھی تھی نا، میں نے رات مولانا عاطف صاحب سے کہا کہ جو میری چٹیں مجھے دے دو تاکہ میں اپنی چٹیں صاف کر لوں۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کن صحابہ کرام کی زیارت کی تھی؟ حضرت انس بن مالک، عبداللہ بن حارث، عبداللہ بن ابی اوفا، عبداللہ بن انیس، واصلہ بن اسقا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کیا یہ بات صحیح ہے کہ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ حناف کو مرجیہ کہا ہے؟ احناف کو بہت سارے حضرات نے مرجیہ غلط فہمی کی بنیاد پہ کہا ہے، جس طرح امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی التاریخ الکبیر میں لکھا ہے، امام صلی اللہ علیہ وسلم میں کانا مرجئا سکتوا عنہ وعن رائہ عن حدیثہ، یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ غلط فہمی ہے۔ اصل وجہ کیا ہے کہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں 4 فرقے گمراہوں کے تھے جن کا امام صاحب نے نہایت دلائل کے ساتھ رد فرمایا۔ نمبر 1 قدریہ، جن کی رائے یہ تھی کہ انسان اپنے افعال میں مختار ہوتا ہے اور انسان کے افعال ارادہ الہی کے تحت شامل نہیں ہوتے۔ نمبر 2 معتزلہ، ان کی رائے یہ تھی کہ انسان جب کبیرہ گناہ کرتا ہے تو غیر مومن ہوتا ہے اور جہنم میں چلا جاتا ہے۔ نمبر 3 خوارج، ان کی رائے یہ تھی انسان گناہ کبیرہ کرے تو کافر ہوتا ہے اور اس کا دم اور مال مسلمان پہ حلال ہو جاتا ہے۔ نمبر 4 مرجیہ، ان کی رائے یہ تھی کہ ایمان نام ہے تصدیق قلبی اور اقرار باللسان کا، اس لیے آدمی جتنے بھی اعمال کرتا رہے ایمان پر کوئی فرق نہیں پڑتا، اس نے جنت میں ضرور جانا ہے کیونکہ مومن نے جنت میں جانا ہے، اور ایمان نام ہے تصدیق قلبی اور اقرار باللسان کا۔ ان میں بعضوں کی رائے یہ تھی کہ ایمان صرف تصدیق قلبی کا نام ہے، لہذا زبان سے بندہ کفر بک بھی دے تب بھی کافر نہیں ہوتا اور جنت میں جاتا ہے۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے چاروں کی تردید فرمائی، اور امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ چونکہ یہ فرماتے تھے کہ ایمان مرکب نہیں، ایمان بسیط ہے، یہ نام ہے تصدیق قلبی کا، اور جب ضرورت ہو تو پھر اقرار باللسان بھی ہے۔ تو چونکہ مرجیہ کی رائے بھی یہ تھی کہ ایمان نام ہے تصدیق قلبی کا، اور امام صاحب کی رائے بھی یہ تھی کہ ایمان نام ہے تصدیق قلبی کا۔ فرق کیا تھا؟ مرجیہ کہتے تھے جتنے بھی گناہ کرے اس نے جنت میں جانا ہے، اس کے گناہوں کو جنت اور جہنم میں دخل نہیں، جبکہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی رائے یہ نہیں تھی۔ امام صاحب فرماتے تھے ایمان نام تصدیق قلبی کا ہے، لیکن اعمال کی بنیاد پہ جنت اور جہنم کا فیصلہ بھی ہونا ہے۔ اور الفقہ الاکبر میں امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی رائے بڑی کھلی موجود ہے، لا نقول ان المعصیۃ لا تضرہ المومن
یہ امام صاحب، میں یہ نہیں کہتا کہ گناہ مومن کو کوئی نقصان نہیں دیتا، ولا نقول انہ لا يدخل النار، میں یہ بھی نہیں کہتا جہنم کے اندر داخل نہیں ہوگا، ولا نقول انہ یخلد فیہا، میں نے یہ بھی نہیں کہتا کہ ہمیشہ جہنم کے اندر رہے گا۔ یہ امام صاحب فرماتے تھے ولا نقول ان سیئاتنا مغفورۃ حسناتنا مقبولۃ، کہ ہماری نیکیاں ہر حال میں قبول ہیں اور گناہ ہر حال میں معاف ہیں، کا قول المرجیات، جیسے مرجیہ کا قول ہے، بل نقول، آگے امام صاحب کا اپنا مسلک ہے الفقہ الاکبر میں، تو مرجیہ کی رائے یہ تھی ایمان نام ہے تصدیق قلبی کا، جتنے بھی گناہ کرے اس سے ایمان نہ کمزور ہوتا ہے نہ بندہ جہنم میں جاتا ہے۔ امام صاحب فرماتے تھے ایمان نام تصدیق قلبی کا ہے، لیکن اعمال کو جنت اور جہنم میں لے جانے میں دخل ہے۔ تو چونکہ نفس ایمان کی تعریف میں امام صاحب کا موقع مرجیہ کے ساتھ تعریف میں ملتا تھا، اس لیے لوگوں نے مشہور کر دیا امام صاحب بھی مرجیہ ہیں، حالانکہ امام صاحب پر دور دور کے مرجیہ نہیں تھے اور ارجاء ان کے قریب سے بھی نہیں گزرا۔ یہی غلط فہمی امام بخاری کو لگی تھی۔ اسی وجہ سے امام بخاری کے بارے میں امام صاحب پر اعتراض ہوتا ہے کہ پوری صحیح بخاری میں امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے امام بخاری نے ایک حدیث بھی نہیں لی۔ ہم کہتے ہیں اگر یہ اعتراض واقعتاً اعتراض ہے تو پوری صحیح مسلم میں امام مسلم نے امام بخاری سے ایک حدیث بھی نہیں لی، حالانکہ امام بخاری امام مسلم کے استاد ہیں، امام ابو حنیفہ براہ راست امام بخاری کے استاد ہے۔ اگر حدیث نہ لینا قابل اعتراض ہے تو جو اعتراض امام صاحب پر ہے وہ اعتراض امام بخاری پر بھی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ خود فرماتے تھے کہ میں نے جن جن مشائخ سے حدیثیں لی ہیں یہ صرف وہ مشائل ہیں جو ایمان قول اور عمل دونوں کو کہتے ہیں، اور جو قول عمل کو ایمان نہیں کہتے ان سے میں نے حدیث نہیں لی۔ تو امام بخاری کا امام حنیفہ سے روایت نہ لینا اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ ان کا امام حدیث کے اندر معتبر نہیں تھے، اس کی وجہ ان کا امام صاحب سے فکری مسئلے پر اختلاف تھا اور اختلافی مسئلے کی بنیاد پر حدیث نہیں لی۔ تو ایسے تو ہوتا رہتا ہے، اس میں تو کوئی اشکال کی بات نہیں۔ استاد جی آپ کے وہ کون سے استاد ہیں جن نے فرمایا تھا اگر تو قرآن پر پتہ نہیں سمجھائے بیٹھ جائے تو لوگ تجھے وقت کا؟ حضرت شیخ الحدیث مولانا نذیر احمد رحمۃ اللہ علیہ جامعہ امدادیہ کے محتمم، ترمذی کا گھنٹہ تھا، تو مجھے استاد جی نے پورا ترمذی گھنٹہ چھوڑ کے اپنے پاس کمرے میں بٹھا لیا اور فرماتے تھے اگر تو تفسیر پڑھانا شروع کرے تو پاکستان میں تجھ سے بڑا مفسر نہ ہو، اگر تو حدیث پر بیٹھ جائے تو تجھ سے بڑا محدث نہ ہو، اگر تو فتوے پر بیٹھ جائے تجھ سے بڑا فقیہ نہ ہو، اس لیے میں روتا ہوں تو پڑھا کر تحریکوں میں وقت ضائع نہ کر۔ تو میں نے کہا تو استاد جی میں مجبور ہوں، یہ پڑھائی بھی چلنی ہے تحریک بھی چلنی ہے۔ یہ شیخ الحدیث مولانا نذیر رحمۃ اللہ کے الفاظ تھے جو مجھے فرمائے تھے، اللہ ان کی قبر کو مبارک فرمائے۔ میں جب درجہ ثالثہ کنز والے سال دارالفتہ مفتی رشید احمد صاحب کے پاس گیا تو چھٹیوں میں حضرت نے مجھے تخصص فی الفقہ کی تیاری کروانی شروع کی تھی کنز والے سال، جب میں چھٹیاں گزارنے کے لیے گیا۔ حضرت کا پہلے سبق براہ راست ہوتا تھا، پھر سبق انہوں نے کیسٹ میں ریکارڈ کرا دیا، متخصصین اس سبق کو پڑھتے تھے۔ تو میں کنز پڑھ کے آیا تھا تو انہوں نے فرمایا مفتی عبدالرحیم صاحب سے کہ اس کو شامیہ کا مطالعہ شروع کراؤ۔ میں نے کہا استاد جی میں فرماتے حضرت فرماتے تمہیں کیا تکلیف ہے؟ تو میں سبق پڑھ کے شامیہ کا مطالعہ شروع کیا۔ مولانا موسیٰ صاحب ڈیرہ غازی خان کے تخصص میں ہوتے تھے، ان کے ساتھ ہدایہ رابع پڑھتا۔ مولانا عامر شہید ہو گئے اور مولوی احسان وغیرہ اب زندہ، مولوی خالد، ان کے ساتھ میں نے مفتی عبدالرحیم صاحب سے شروع کے 3 رکوع کی ترکیب پڑھی، ایک ساتھ ہدایہ رابع میں بیٹھتا، ایک ساتھ سلف کی ترکیب میں پڑھتا اور بعد میں بیٹھ کے شامیہ کا مطالعہ کرتا۔ کنز والے سال کی بات ہے۔ اللہ پاک اکابر پہ اعتماد اور بندے کو پورا اترنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو استاد جی شجرہ طیبہ میں اصول اوپر اور فروع نیچے کیوں ہیں؟ حالانکہ اصل و ثابت فی الارض فرع فی السماء ہونا چاہیے۔ تو قرآن کریم میں فرع فی السماء ہی ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ الم تری کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ، آگے اصل و فرعها، تو فرع فی السماء ہی ہے نا، کہتے ہونا چاہیے، ہے ہی ایسے۔ تو جیسے آپ کہتے ہونا چاہیے، قرآن نے کہا فرع فی السماء، پھر اشکال کی کون سی بات ہے؟ عذاب جسد انتری کو ہوتا ہے، جسد مثالی کو مولانا شریف تھانوی فرماتے ہیں کہ عذاب جسد مثالی کو ہوتا ہے۔ ہم حضرت تھانوی کی بات سمجھے نہیں ہیں، بات بہت لمبی ہو جائے گی، میں خلاصہ عرض کرتا ہوں۔ جن حضرات کا موقف ہے، اہل سنت والجماعت کا موقف یہ ہے کہ عذاب اصل روح کو ہوتا ہے اور روح کے واسطے سے جسم کو ہوتا ہے۔ صوفیہ کہتے ہیں کہ عذاب جسد مثالی کو ہوتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ جب صوفیہ جسد مثالی کے عذاب و ثواب کے قائل ہیں تو ان سے اب مسئلہ سنو، چھوڑ دو، اب تم نے چٹیں شروع کرنی اور یہ چٹیں آپ سے رہ جانی ہیں۔ اب دیکھو نا، میں بیان اب چٹیں پھر لکھ رہے ہیں، میں چٹیں کون سی منع کرتا ہوں؟ جب چٹوں کا جواب شروع ہو جائے پھر چٹیں سمجھا کرو۔ اب میں نے اس کا جواب پراتے رہنا، آپ نے اور لکھتے رہنی ہے، اور اس کا جواب آپ کو سمجھ نہیں آنا، اور یہ اتنی دقیق بحث میں شروع کرنے لگا ہوں کہ آپ کو دور دور تک تلاش کرنا شاید نہ ملے نہ سمجھ آئے۔ میں ویسے بات نہیں عرض کر رہا،
جب صوفیہ یہ بات کہتے ہیں کہ جسد مثالی کو عذاب و ثواب ہوتا ہے تو صوفیہ سے یہ سے پوچھو جسد مثالی کہتے کسے ہیں؟ ہم سمجھتے ہیں کہ جسد مثالی کا مطلب یہ ہے کہ جسد اصلی قبر میں ہے، اسی جیسا جسد مثالی ہوتا ہے، روح جسد مثالی میں پڑتی ہے اور اس جسد مثالی کو عذاب ہوتا ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں۔ صوفیہ کا یہ ذہن نہیں ہے۔ آپ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ اس کے تحت تفسیر عثمانی اٹھائیں اور علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق کا ملاحظہ فرمائیں۔ علامہ کشمیری فرماتے ہیں کہ صوفیہ کے ہاں جب جسد انصری سے روح نکل جاتی ہے تو وہ روح اس جسد انصری کی شکل اختیار کر جاتی ہے، وہ اسی روح کو جسد مثالی کہتے ہیں۔ آپ کو اختلاف رہ گیا؟ نہیں سمجھ آئی بات؟ جسد اصلی کہاں پر ہے؟ قبر میں، اس سے روح نکل گئی، اب اس روح کی شکل کیا ہے؟ جسد انصری والی، اور اس روح کو کیا کہتے ہیں؟ اچھا، اہل سنت کا موقف کیا ہے کہ عذاب ثواب کس کو ہوتا ہے؟ روح کو، اور روح کی وساطت سے جسم کو۔ صوفیہ کیا کہتے ہیں؟ روح عذاب کس کو ہوتا ہے؟ آپ بتاؤ جسد مثالی اور روح میں کوئی فرق ہے؟ وہی روح ہے، وہی جسد مثالی ہے۔ تو جب بات سمجھے نہیں ہے تو آپ نے صوفیہ پر لے کر حکیم الامت تھانوی کی بات کو تو سمجھے نا۔ حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فقیہ بھی تھے اور صوفی بھی تھے، اس لیے روح کے عذاب و ثواب کے قائل بھی ہیں اور جسد مثالی کے بھی قائل ہیں۔ جسد مثالی روح اصلی کو الگ چیز نہیں ہوتی۔ بات سمجھ آ گئی ہے؟ میں سے کہتا ہوں جب یہ چٹے شروع ہو جائے نا پھر جواب سمجھا کرو، اور خدا گواہ ہے اتنی دقیق یہ بحثیں ہیں کہ آپ جب سمجھنا چاہو گے تو آپ سمجھ نہیں آئے گی۔ اور میں اس پر اللہ کا جتنا شکر ادا کروں گا، میں ان مسائل کو خدا نے مجھ پر ایسے کھولا ہے جیسے آپ پنکھے دیکھتے ہیں نا چلتا نظر آتا ہے، یوں یہ مسائل میرے اوپر کھلے ہوئے ہیں، اور میں اس کو اپنے اکابر کی جوتیوں کا صدقہ سمجھتا ہوں۔ آپ مغلق سے مغلق اور پیچیدہ سے پیچیدہ عبارت لائیں، پھر دیکھیں آپ کے عوام کے لفظوں میں حل کیسے ہوتا ہے۔ اور یہ میری رائے نہیں ہے، آج شیخ سلیم اللہ خان صاحب دامت برکاتہم کی رائے، میں نے بتایا تھا نا جب میں فاروق اعظم بیان کیا، شیخ نے میرا بیان سنا، فرمان لگے عقیدے کی پیچیدہ اور مغلق عبارات کو آسان انداز میں عوام کو سمجھانے والا میں نے زندگی میں یہ پہلا شخص دیکھا ہے۔ میں نے ایسا بندہ نہیں دیکھا، اور یہ اس کے وہابی علوم ہیں، میں دعا کرتا ہوں اللہ اس میں برکت دے، اور اول تاخر میں اس کے پورے موقف کی تائید کرتا ہوں۔ میں کبھی ساتھیوں سے کہتا ہوں ہمارے پاکستان کے بہت سارے مشائخ ایسے ہیں کہ جنہیں ہماری گفتگو کو سنا نہیں ہے، اور ان کے پاس جا کر آپ جیسے شاگردان رشید ہمارے بارے میں غلط رپورٹیں پیش کرتے ہیں، اور جی بہت منفی ہے، بہت پھٹے باز ہے، امت کو توڑ رہا ہے، اس سے بچنے کی کوشش کریں۔ تو پروپیگنڈا تو ایسی چیز ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی اثر انداز ہوتا ہے۔ امی عائشہ کے بارے میں پروپیگنڈا ہوا تھا تو حضور نے مشورہ شروع کر دیا تھا نا کہ میں عائشہ کو رکھوں یا نہ۔ بتاؤ، اتنے پروپیگنڈا اتنی ظالم چیز ہے، تو مشائخ پر جب آپ جیسے شاگردان رشید پروپیگنڈا کریں کچھ اثر تو ہوتا ہے نا۔ آپ نے جو تعریف بیان کی، غیر اگرچہ تعریف جامع ہے لیکن غیر مقلد سامنے تعریف پیش کی تو وہ پوچھے گا کس کتاب میں ہے؟ آپ کتاب والی تعریف بیان کرو، غیر مقلد پھر بھی نہیں مانے گا۔ یہ تعریف میں غیر مقلد کے لیے نہیں، آپ کے لیے پیش کر رہا ہوں کہ آپ کو بات سمجھ آ جائے۔ حدیث شریف میں جب کوئی آدمی درود پاک پڑھتا ہے اس وقت آپ کی روح لٹا دی جاتی ہے، گویا یہ پہلے روح نہیں تھی۔ اصل اشکال اس سے سخت اور ہے، ما من احد یسلم علیہ الا رد اللہ علیہ روح فارد علیہ السلام۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جب میرے اوپر کوئی سلام بھیجا خدا روح لٹاتے ہیں میں جواب دیتا ہوں۔ اس سے سخت اعتراض یہ ہے کہ روح کا نکلنا اور لوٹنا بہت تکلیف دہ امر ہے۔ 24 گھنٹے میں 1 سیکنڈ بھی ایسا نہیں بچتا جب حضور پر کوئی سلام نہ پڑے۔ اس کا معنی کہ روح نکلتی ہے اور آتی ہے، اس سے پیغمبر کو تکلیف ہوگی۔ تو مماتی کہتے ہیں جب حضور کا جسم سنتا تم پیغمبر کو عذاب کے اندر مبتلا کرتے ہو، اذیت کے اندر۔ ہم کہتے ہیں نہیں۔ حضرت شیخ الاسلام مولانا مدنی فرماتے ہیں کبھی ردن کا صلہ الا ہوتا ہے، کبھی ردن کا صلہ الہ ہوتا ہے۔ جب ردن کا صلہ الہ ہو اس کا معنی اعادہ روح ہوتا ہے، اور جب ردن کا صلہ الا ہو اس کا معنی توجہ روح ہوتا ہے۔ اس کا معنی جب بندہ مجھ پر کو سلام بھیجتا ہے تو اللہ کے نبی کی روح مبارک تجلیات الہیہ کے اندر مستغرق ہوتی ہے، اللہ روح کو متوجہ فرماتے ہیں، نبی ان کے سلاموں کا جواب دے دیتے ہیں۔ اور اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ جب سلام آتا ہے تو فوراً جواب دیتے ہیں، سلام اکٹھے ہوتے ہیں، حضور جواب دیتے ہیں، پھر مشغول ہو جاتے ہیں۔ آپ کی چٹیں آ رہی ہیں اور میں نے چٹوں کا جواب دیا، اب اس کا کیا مطلب؟ جب چٹا فوراً جواب دیا ہے یا 3 دن بعد اکٹھا جواب دیا؟ جی اب آپ کہو جی ہم نے مولانا کے پاس پڑھا تھا تو ماشاءاللہ استاد جی کے پاس جو بھی چیٹا دی جواب دیتا، ہمادی کہتا ہے جو بھی چیٹا دی جواب دیتا، تو پھر پڑھاتا نہیں تھا، پڑھتا نہیں تھا، کھاتا پیتا نہیں تھا، ہر وقت چٹوں کا جواب ہی دیتا رہتا تھا۔ آپ اس کا کیا جواب دو گے؟ بھئی چٹیں گئی تھیں، ان نے جمع کر لی تھی اور 3 دن بعد جواب دے دیا تھا۔ اللہ کے نبی کی خدمت میں سلام پیش ہوتا ہے، اس کا معنی سلام آیا فوراً جواب، سلام ہوتے رہتے ہیں، فرشتے اکٹھے پیش کرتے ہیں، حضور اس کا جواب دے دیتے ہیں۔
آپ کے استاد مشغول ہوتے ہیں، آپ رجسٹر لے کر کھڑے ہوتے ہیں، تھوڑی دیر کہتے ہیں استاد جی پیچھے دیکھا کیا بات ہے، یہ استاد چیک کرانا، سائن کیے، پھر اپنے کام کے اندر لگ گئے۔ بات سمجھ آ گئی ہے؟ استاد محترم، سنت اور حدیث کی تعریف اور ان میں فرق کے بارے میں وضاحت فرمائیں۔ حدیث پر میں نے وضاحت فرما دی ہے نا کہ حدیث کی کتنی قسمیں ہیں، 9 قسمیں بنتی ہیں، اور سنت کی وضاحت، سنت اسے کہتے ہیں جو نبی اللہ کا نبی عمل فرمائے، ہمیشہ فرمائے، امت کے لیے فرمائے اور بطور عادت فرمائے اور 40 سال کی عمر کے بعد فرمائے، یہ سنت ہوتی ہے۔ منکر اجماع، جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سنت و عمل ہوتا ہے جو حضور 40 سال کے بعد فرمائیں، اعلان نبوت کے بعد۔ نمبر 2، امت کے لیے فرمائیں، نبی کے ساتھ خاص نہ ہو، نبی کے ساتھ۔ نمبر 3، اللہ کے نبی اس کو بطور عبادت فرمائیں، بطور عادت نہیں فرمائیں۔ نمبر 4، اللہ کے نبی اس کو ہمیشہ فرمائیں، ترک نہ فرمائیں، یہ سنت ہوتا ہے۔ مفسرین نے قرآن کی تفسیر لکھی، معصوم تو نہیں ہے، انہوں نے اپنی طرف سے اگر کوئی اپنی طرف لکھے تو پھر اپنی طرف سے لکھے گا تو ہوتا ہی گناہ ہے، وہ اپنی طرف سے نہیں لکھتے تھے، علوم نبوت کی روشنی میں لکھتے تھے۔ اہل حدیث کہتے ہیں دین عرب سے، اہل عرب میں آج بھی غیر مقلد ہے، عرب میں کافر بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں، یہ تھوڑا کہ اہل عرب جو کام کریں گے وہ ٹھیک ہوگا۔ مولانا تعلیم القرآن مولانا غلام اللہ خان کے بارے میں عقیدہ حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دستخط کرنے کے بعد کیا کوئی تقریر ملتی ہے؟ اس کے لیے مولانا عبد المعبود دامت برکاتہم کی کتاب عقیدہ شیخ القرآن آپ لے لیں، اس میں وضاحت سے مل جائے گا کہ مولانا غلام اللہ خان صاحب حیاتی تھے۔ عطا اللہ بندیالوی نے کتاب لکھی ہے مسئلہ کے شیخ القرآن، اس نے مماتی ہونا ثابت کیا ہے، اس کے رد میں مولانا عبد المعبود صاحب نے کتاب لکھی ہے عقیدہ شیخ القرآن، اور سارے دلائل کو توڑ کے رکھ دیا ہے اور ثابت کیا کہ مولانا غلام اللہ خان صاحب حیات کے قائل تھے، وہ مماتی نہیں تھے۔ یہ واضح فرمائیں ائمہ اربعہ کا مجتہد ہونا کیسے ثابت ہے؟ اجماع کی وجہ سے یا کوئی اور وجہ سے؟ یہ میں وضاحت کر چکا ہوں نا۔ ائمہ اربعہ کے علاوہ امام یوسف، امام محمد بھی تو امام ہیں، ان کا الگ الگ مذہب کیوں نہیں؟ یہ مجتہد پھر مذہب ہے اور امام ابو حنیفہ مجتہد مطلق ہے۔ مجتہد کی مفتہ بیان مسائل کی تعین کون کرے گا؟ اصحاب الترجیح فقہا کریں گے۔ مماتی جب بات کی جائے تو کہتے ہیں قبر میں آپ لوگوں سے سوال نہیں ہوگا۔ قبر میں سوال نہ ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک ایک چیز کا سوال نہیں ہوگا۔ قیامت کے دن پورے قرآن، پوری احادیث، یہ جو قیامت کے دن حساب ہوگا ایک دن میں ہوگا یا ہزاروں سال لگیں گے؟ جی ایک دن میں تو نہیں ہوگا نا، کتنا عرصہ لگنا ہے حساب و کتاب میں، تو ساری باتیں پوچھنی ہے نا۔ اب جو حدیث مبارک میں تو ساری باتیں لکھی نہیں، فلاں 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 بات پوچھیں گے، ساری بات تو لکھی ہوئی نہیں ہے۔ جب پورے دین کا حساب ہوگا تو اس میں ان عقائد پر بھی حساب ہوگا۔ اور عجیب بات یہ ہے جب مماتی مسئلہ بیان کریں تو قیامت کے دن سوال ہونا ہے، اور جب ہم جواب دیں تو پھر اس کا سوال نہیں ہونا۔ بات سمجھ آ گئی؟ جب مماتی مسئلہ بیان کریں تو کون سا اصول و کفر کا مسئلہ ہے، اور جب ہم شروع کریں تو کون سا کفر اسلام کا مسئلہ ہے۔ جب وہ مسئلہ بیان کریں تو اعتراض، جب ہم شروع کریں علمی مسئلہ عوام میں نہیں لانا چاہیے۔ جب وہ مسئلہ بیان کریں کوئی اعتراض نہیں، اور جب ہم جواب دیں دیکھیں کفر کہاں تک پہنچ گیا، تم کن مسئلوں کے اندر الجھے ہو، جب تم نے چھیڑا تب بھی کفر یہیں پھر رہا تھا نا۔ تو یہ اب جان بچانے کے بہانے ہیں، اور انشاءاللہ اب ان کی جان چھوٹنی نہیں ہے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ کہو نا انشاءاللہ۔ وہ دن گزر گئے، کیا کہتے ہیں، وہ دن ہوا ہوئے کہ پسینہ گلاب تھا، وہ پرانی باتیں ہیں۔ جب تمہارا کسی نے منہ توڑ اسٹیج پہ جواب نہیں دیا، انہوں نے بک بک پورے ملک میں مچا رکھی تھی، اور ہمارے کابر ان کا حیا فرماتے رہے اور اسٹیج پر جواب نہیں دیا۔ اس کا انتخاب خدا نے ہمارا کیا ہے، ہم اس انتخاب پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اب پورے ملک میں فضا بدل گئی ہے کہ نہیں؟ اور ابھی مزید بدلنی ہے انشاءاللہ۔ اب دیکھیں کہاں تک چلتے ہیں، اللہ کو منظور ہوا۔ غیر مقلدین کا بڑا اعتراض ہے، ایک شے نفس الامر میں حلال ہوگی یا حرام ہوگی، جائز ہوگی ناجائز ہوگی، اور جب کہ ائمہ کا آپس میں اس طرح کا بہت وسیع اختلاف پایا جاتا ہے۔ امام صاحب ایک چیز کو فرض حلال، دوسرے ائمہ سنت حرام کہتے ہیں۔ اب لامحالہ ایک امام کی رائے تو غلط ہوگی، اس کا جواب یہ ہوتا ہے، میں نے وضاحت اس میں کر دی ہے کہ چاروں ائمہ عند الناس برحق ہیں، اور عند اللہ ایک برحق ہے۔ عند الناس چاروں برحق ہیں، عند اللہ ایک برحق ہے۔ کیا مطلب؟ ہم چاروں کو ٹھیک سمجھیں گے، اور اللہ کے اصل مسئلہ ایک کا ٹھیک ہے، اور دوسرا جو کہ مجتہد ہے اس کے مسئلے میں خطا ہوگی تو اللہ اجر اس کو پھر بھی دے گا۔ اس پر صرف ایک روایت سن لیں، نسائی کے اندر روایت موجود ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ دو صحابی سفر کر رہے تھے، راستے میں ان کو پانی نہیں ملا تو انہوں نے تیمم کیا اور نماز پڑھ لی۔
ابھی نماز کا وقت موجود تھا کہ پانی مل گیا، ایک نے وضو کیا، نماز دوبارہ پڑھ لی، اور ایک نے کہا ہمیں حکم یہ تھا فَإِن لَّمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا، پانی نہ ملے تو تیمم کرو، پانی نہیں تھا میں نے تیمم کر لیا ہے، اب دوبارہ نماز میرے ذمہ نہیں ہے۔ اب ایک کا مسئلہ ٹھیک ایک کا غلط ہوگا نا۔ جب واپس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے نماز لٹائی ہے اس کو 2 نمازوں کا اجر ملے گا، اس کو 2 نمازوں کا اجر ملے گا، اور جسے نماز نہیں لٹائی فرمایا فقط اصبت سنتا، اصل مسئلہ تیرا ہے، اصل مسئلہ تیرا ہے۔ تو اصل مسئلہ اللہ کے ایک کا ٹھیک ہوتا ہے، لیکن باقی اللہ اجر سب کو دیتے ہیں۔ اس کی حصی مثال یہ سمجھیں کہ آپ سفر میں جا رہے ہیں، 12 آدمی ہیں اور قبلہ بتانے والا بھی کوئی نہیں، سورج بھی نہیں ہے، اندھیرا ہے، اب قبلہ کیسے معلوم کریں؟ ان 12 میں اختلاف ہو گیا، 3 نے کہا قبلہ ادھر ہے، 3 نے کہا ادھر ہے، 3 نے کہا ادھر ہے، 3 نے کہا ادھر ہے۔ اب 4 جماعتیں ہو گئی، اور جو قبلہ تحری کے ساتھ انہیں طے کیا تھا ادھر منہ کر کے نماز پڑھ لی۔ آپ کیا کہیں گے، چاروں ٹھیک ہے یا چاروں میں سے ایک ٹھیک ہے؟ چاروں کی نماز ہو گئی ہے، ان الناس چاروں ٹھیک ہے، لیکن اصل قبلہ ایک کا ٹھیک ہے چاروں کا؟ تو اصل میں قبلہ ایک کا ٹھیک ہے، ہم فتویٰ دیں گے نماز چاروں کی ہو گئی، اسے کہتے ہیں کہ ان الناس چاروں ٹھیک ہے اور ان اللہ مسئلہ ایک کا ٹھیک ہے۔ اللہ ہم سب کو بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔